السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں. اللہ رب العالمین خود عظیم ہے، اس کا کلام بھی بہت عظیم ہے، اور اس کے اس عظیم کلام کو سمجھنے کے لیے، اس کی برکتوں سے اپنے ذہن و دماغ کو منور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس عظیم کلام کی گہرائیوں میں جا کر کے اس کی معانی سے اپنی زندگی کو زینت بخشنے کے لیے آج ہم اپنی اس ورچوئل تفسیر قرآن کی مجلس میں جمع ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو، ہماری حاضری کو اللہ رب العالمین قبول فرمائیں. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اخلاص کی نعمتیں عطا فرما دے. اللہ رب العالمین ہم کو علم کا سچا طلبگار بنائیں. اللہ رب العالمین قرآن کو گہرائی سے سمجھنے والا بنائیں، اور جو کچھ قرآن مجید میں ہم سمجھیں اللہ تعالی ہم کو اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہماری آنکھوں کا سکون بنا دے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن کا ساتھی بنا دے، قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کو ہمارے مسائل کا حل اور ہمارے غموں کا علاج بنا دے، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین اس قرآن سے جڑنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اس امت کو قرآن پر متحد فرمائے، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لینے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے، اور اس قرآن کے ذریعے سے اپنے اختلافات اپنی نظریاتی، مسلکی، اعتقادی گمراہیوں کو امت کو ختم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ 3 ہفتے کے ایک گیپ کے بعد ہم دوبارہ تفسیر قرآن کی اس مجلس میں حاضر ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو تفسیر قرآن کی اس مجلس میں خوش آمدید کہتا ہوں. الحمدللہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر گہرائی کے ساتھ دیکھی، اس کے معنی پر غور کیا، اور مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے پہلے نمازوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں جو معنی ہوتے تھے، سورۃ الفاتحہ کی تفسیر اگر آپ نے مکمل سنی ہے، اس کی آیتوں کی گہرائی میں جا کر کے جو معانی کے حسین اور خوبصورت زاویہ آپ نے سمجھے ہیں، سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ختم کرنے کے بعد اب جب آپ سورۃ الفاتحہ سے نماز میں گزرتے ہوں گے، آپ کی زبان سے سورۃ الفاتحہ کے عظیم کلمات اور سورۃ الفاتحہ کی عظیم آیتیں نکلتی ہوں گی، تو ان معانی کی گہرائیوں میں آپ مزید جانے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، اور سورہ فاتحہ کی معنی میں جو بہت سارے پہلو ہیں، ان پہلوؤں نے آپ کی قرات کو، آپ کی تلاوت کو اور حسین بنا دیا ہوگا، آپ کی نمازوں کو اور خوبصورت بنا دیا ہوگا. قرآن مجید پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ آدمی ہدایت کے راستے پر آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے. قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی میں، چاہے ہماری زندگی کے انفرادی مسائل ہوں، چاہے ہماری زندگی کے اجتماعی مسائل ہوں، ہمارے ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے اس کلام مجید میں رکھا ہے. امت کو زوال سے نکالنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو یہ قرآن مجید ہے. اس لیے ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی سطح پر جتنا ہو سکے قرآن کی دعوت کو عام کرے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے امتی کے لیے واجب ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ قرآن کی طرف دعوت دینے کا راستہ تھا۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ آپ قرآن سے نصیحت کریں ان لوگوں کو جو وعید سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ راستہ قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا، قرآن کو سمجھنے سمجھانے کا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، یہ صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ دنیا میں اس سے افضل، اس سے بہتر، اس سے اعلیٰ کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید پڑھا اور پڑھایا جائے۔ اس لیے قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگ قرار دیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ اس دنیا کے بہترین علم اور بہترین مجلس میں الحمدللہ آج ہم جمع ہوئے ہیں۔ انسانی زندگی میں بہت سارے علوم ہیں، بہت سارے معارف ہیں، بہت ساری سائنسز ہیں، لیکن تفسیر کے علم کی برابری کوئی علم نہیں کر سکتا، کیونکہ علم کا مقام موضوع کے مقام سے طے ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں شرف العلمی بشرف المعلوم، کسی بھی علم کا مقام اس کے آبجیکٹ سے، اس کے سبجیکٹ سے طے ہوتا ہے کہ وہ جو علم ہے اس کا سبجیکٹ کیا ہے۔ جیسے طب کا سبجیکٹ جو ہے وہ انسان کی صحت اور اس کا جسم ہے، تو کیونکہ انسان اپنی صحت اور اپنے جسم کا بہت خیال رکھتا ہے، اس لیے ہمارے زمانے میں جو طب کا علم ہے، میڈیکل سائنس کا علم، اس کی بہت اہمیت ہے۔ انجینئرنگ جو ہے اس کا سول انجینئرنگ ہے، تو اس کا سبجیکٹ کیونکہ انسان کی عمارتیں ہیں، تو جتنا عمارتوں کی اہمیت ہے اتنا ہی سول انجینئرنگ کی اہمیت ہے۔ تو ہر سائنس کا جو ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور اس کے سبجیکٹ کے حساب سے اس موضوع کی اہمیت طے ہوتی ہے۔ تفسیر کا سبجیکٹ کیا ہے؟ تفسیر کا سبجیکٹ اللہ کا کلام ہے، تفسیر کا موضوع اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام کیونکہ خود بہت عظیم ہے، لہٰذا تفسیر کے علم کی برابری کوئی علم نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ ہم تفسیر کے اس مجلس میں شامل ہوئے ہیں، اور میں اپنی بہت بڑی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھ کو یہ توفیق دی، اور بغیر اللہ کی توفیق کی یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ میں بلکہ یہ خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کام کے لیے میرا انتخاب کیا کہ میں اللہ کے اس کلام کی آیتوں کی تفسیر ہمارے اللہ کے نبی، ہمارے خود قرآن کی آیتوں سے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبہ اور شاگرد تھے، اور ان کے شاگردوں یعنی تابعین اور سلف سے جو قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے جو بھی منقول ہے، ان کو چن چن کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں لا کر کے رکھ دوں۔ میں شروع میں ہی یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی مفسر قرآن نہیں ہوں، میں کوئی اتنا علم میں اتنے اونچے مرتبے پہ نہیں پہنچا ہوا ہوں کہ میں خود قرآن مجید کی تفسیر کروں۔ میرا کام یہ ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے اور اللہ کے نبی، صحابہ اور سلف کے درمیان ایک واسطہ بن کر کے، ہمارے علماء نے جو تفسیر کی کتابوں میں موتیاں بکھیری ہیں تفسیر کی، میں ایک غواص کی طرح جو تیرنے والا ہوتا ہے اور سمندر میں تیر کر کے موتیاں چنتا ہے، تو میں تفسیر کی کتابوں کی گہرائیوں میں اتر کے خوبصورت موتیاں جو مجھ کو ملتی ہیں وہ لا کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ تو میں خود کوئی مفسر نہیں ہوں، میرا کام یہ ہے کہ تفسیر کی کتابوں میں سورتوں کے حوالے سے جو ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اور سلف کے اقوال میں جو بھی معنی خیز باتیں ملتی ہیں، جن کا تعلق ہمارے علم و عمل سے ہے، جن کے ذریعے سے ہم اپنے دین کی، اپنے دنیا کی، اپنے کردار کی اصلاح کر سکتے ہیں، وہ موتیاں چن کر کے لا کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ اور الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کے اختتام کے بعد ہم نے سورۃ البقرہ کی تفسیر کا آغاز آج سے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم حسن نیت کے طلبگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو خالصتاً لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے قرآن مجید کو پڑھنے والا اور سمجھنے والا بنائے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہوگی کہ اتنا عظیم کام ہم دنیا میں اپنی ناموری کے لیے کریں۔ اگر تفسیر کی کلاس، قرآن پڑھنے اور دین کا علم حاصل کرنے کا مقصد یہ بن جائے کہ لوگ ہم کو ذی علم سمجھنے لگیں، ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہو جائے جس کو ہم لوگوں کو دکھائیں، اگر تفسیر کی اور قرآن کی دروس میں شامل ہونے کا مقصد یہ ہو کہ ہم نمایاں ہو جائیں اور ہمارا مقام و مرتبہ لوگوں کی نگاہ میں بڑھ جائے، تو یہ بہت افسوس کی بات ہوگی کہ اتنے بڑے اجر کا کام، اس کے اجر کو ہم ضائع کر دیں دنیا میں اپنے جیسے چند لوگوں کی نظر میں بڑا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو ہر طالب علم کو یہ چاہیے کہ ہر طرح کے علم سے پہلے اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کر لیں۔ تفسیر کے حوالے سے بہت ساری ہماری گفتگو ہو چکی ہے، تو میں بہت زیادہ تمہید میں نہ جاتے ہوئے آج کے درس کا آغاز کرتا ہوں، سورۃ البقرہ کی تفسیر کا آغاز کرتا ہوں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کا تعارف دیکھیں گے، اور یہ ہمارا پورا درس انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی انٹروڈکشن پر ہی
मुश्तमिल होगा, क्योंकि सूरत अल-बकरा कोई आम सूरत नहीं है। सूरत अल-बकरा का बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है, और कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है इंशाअल्लाह ताला वो अभी आप लोगों के सामने आएगा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से और सलफ के अक़वाल और तर्ज अमल से हम सूरत अल-बकरा की अहमियत आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये कोर्स कोई आम कोर्स की तरह नहीं है और ये सूरत कोई आम सूरत की तरह नहीं है। इसकी बड़ी अहमियत है तलबा के लिए, एक आम मुसलमान के लिए सूरत अल-बकरा बहुत अहमियत रखने वाली सूरत है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो सूरत अल-बकरा को अपना साथी बना ले, उसके साथ उठने बैठने वाला बन जाए, उसको हिफ्ज़ करे, उसके मानी पे गौर करे, और उसकी कितनी अहमियत इंशाअल्लाह ताला हम आगे इंशाअल्लाह ताला एक मुस्तकिल मौजू के तहत उसको देखेंगे। फिलहाल हम सूरत अल-बकरा के नाम से आगाज करते हैं कि सूरत अल-बकरा के नाम क्या क्या है। नाम के बारे में एक बात आपको मैं बता दूं कि अरबों के यहाँ एक उसूल ये होता था कि कसरतुल अस्मा तदुल्लु अला कसरतिल मुसम्मा। मेरे ख्याल से गालिबन मैं सूरत अल-फातिहा की तफसीर में भी ये बात आपको बता चुका हूँ कि अरब जो हैं जब किसी चीज से बहुत मोहब्बत करते थे तो उसके बहुत नाम रखते थे। तो जिस चीजों का ज्यादा नाम होना उनके शर्फ पर दलालत करता है। जितने ज्यादा नाम है, यानी आप देखिए सूरत अल-फातिहा के बारे में मैंने बताया था कि सूरत अल-फातिहा के बहुत ज्यादा नाम रखे गए। क्यों? क्योंकि सूरत अल-फातिहा से बड़ी मोहब्बत अहले ईमान को होती है। अल्लाह के यहाँ भी सूरत अल-फातिहा का बड़ा मकाम है, तो सूरत अल-फातिहा की बहुत नाम है। अल्लाह ताला के कितने नाम है? अल्लाह के इतने नाम है कि हम जानते नहीं अल्लाह के कितने नाम है। तो क्योंकि मोमिन बंदा अल्लाह से बहुत मोहब्बत करता है, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसके बहुत सारे नाम रख देते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों से जब कोई बहुत मोहब्बत होती है तो बच्चों के हम बहुत सारे नाम रख देते हैं। एक असली नाम के अलावा भी उनको बहुत सारे नामों से हीरा मोती और लड्डू पेड़ा क्या क्या नाम लोग रख देते हैं अपने बच्चों का। तो ज्यादा मोहब्बत जिससे होती है उसके नाम ज्यादा रखे जाते हैं। अरबों को ऊंट से बहुत मोहब्बत थी तो ऊंट के बहुत सारे आपको हजारों नाम ऊंट के मिल जाएंगे। तलवारों से बहुत मोहब्बत थी तो तलवारों के आपको हजारों नाम मिल जाएंगे। शेर के हजारों नाम आपको मिल जाएंगे। तो ज्यादा नाम किसी चीज की अजमत पर दलालत करते हैं, उसकी फजीलत पर दलालत करते हैं। तो सूरत अल-बकरा के भी बहुत सारे नाम हैं, कुछ एक नाम मैंने आप लोगों के सामने मुंतखब किए हैं। सबसे पहला सूरत अल-बकरा का जो मशहूर नाम है वो है सूरत अल-बकरा। अल-बकरा का मतलब होता है गाय। आप लोग जानते हैं गाय किसको कहते हैं। ये नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। यानी कुछ नाम ऐसे होते हैं जो खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे हैं, और कुछ नाम वो होते हैं जो बाद के लोगों ने, सलफ ने या बाद के लोगों ने उसकी सूरत की खुसूसियत देख करके या उसमें कोई एक नाम देख करके, कोई एक लफ्ज देख करके उसका नाम दे दिया होता है। तो सूरत अल-बकरा का नाम सूरत अल-बकरा किसने रखा? सूरत अल-बकरा का नाम सूरत अल-बकरा खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तजअलू बुयूतकुम क़ुबूरा, अपने घरों को कब्रें मत बनाओ, अपने घरों को कब्रस्तान मत बनाओ। फ़इन्नल बैतल्लज़ी तुक़रा फ़ीही सूरतुल बकरा ला यदखुलुश शैतान, कि वो घर जिसके अंदर सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस सूरत का नाम सूरतुल बकरा रखा कि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है शैतान उस घर के अंदर दाखिल नहीं होता। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि एक रिवायत के अंदर ये आया है कि सूरतुल बकरा नहीं कहना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए सूरतुन तुज़कर फ़ीही अल बकरा, कि यानी अल्लाह के नबी की तरफ एक हदीस मंसूब की जाती है कि सूरतुल बकरा मत कहो, बल्कि कहो वो सूरत जिसमें बकरा का जिक्र आया है। ये रिवायत सनदन ज़ईफ है, इसके ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो हो सकता है कभी आपकी नजर से रिवायत गुजरे और आप कंफ्यूज हो जाए, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह की कोई बात नहीं आई है। अल्लाह के नबी ने खुद सूरतुल बकरा को सूरतुल बकरा कहा है। तो ये कहना कि सूरतुल बकरा नहीं कह सकते, कहना चाहिए कि वो सूरत जिसमें बकरा का जिक्र आया है, ये बात सही नहीं है। बल्कि अल्लाह के नबी ने खुद सूरतुल बकरा कहा है। बल्कि मेरे ख्याल से एक सहाबी बाज मरतबा साहब और मेरे ख्याल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी सूरा के बगैर अल बकरा भी इसको कहा है। यानी अगर कभी आप कहें सूरतुल बकरा तो भी ठीक है, और अल बकरा कह दें तो भी ठीक है। यानी अल बकरा जब कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे तो उससे सूरत ही मुराद होगी। यानी एक साहबी कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में अल बकरा पढ़ी, तो जाहिर सी बात है वहां अल बकरा पढ़ी का मतलब सूरह बकरा पढ़ी। तो बगैर सूरत के भी अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में खास सूरत निकाल करके लफ्ज अल बकरा कह दें तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी गालिबन साबित है इक़राउल बकरा, इस तरह के अल्फाज हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सहाबा से भी साबित है कि वो सूरत के बगैर अल बकरा भी इसको कहते थे। बकरा का माना गाय होता है, ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब बकरा नाम रखने का मकसद क्या है, बकरा क्यों नाम रखा गया? तो देखिए, बकरा नाम रखने का मकसद ये है कि क्योंकि इस सूरत के अंदर एक वाक़या आया है गाय को ज़बह करने का। वो इंशाअल्लाह ताला जब वो वाक़या आएगा जिस जगह पर, तो तफसीलात इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के सामने रखी जाएंगी। लेकिन क्योंकि इसमें गाय का लफ्ज आया है और गाय का एक वाक़या बयान किया गया है, तो उसको अलामत के तौर पे मुंतखब करके इस सूरत का नाम सूरतुल बकरा रखा गया है। क्योंकि वो वाक़या कुरान मजीद में सिर्फ सूरतुल बकरा ही के अंदर आया है,
اور کسی صورت میں اس واقعے کا ذکر نہیں آیا ہے، تو جب سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے تو ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اچھا وہی صورت جس میں وہ بقرہ یعنی گائے والا واقعہ آیا ہے، اور یہی سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن مجید میں یہ تو ایک بات ہو گئی کہ بقرہ کیوں نام رکھا گیا۔ قرآن مجید کے اندر آپ ایک بات یاد رکھیں، کیونکہ ابھی ہم شروعات کر رہے ہیں تفسیر کی، کہ قرآن مجید کے اندر سورتوں کے جو نام رکھے جاتے ہیں وہ سورتوں کا موضوع نہیں ہوتے۔ عام طور پہ جو سورتوں کے نام ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ سورتوں کا موضوع بھی ہوں، یعنی جیسے ہم عام طور پہ اس زمانے میں جب کوئی کتاب لکھتے ہیں یا کوئی مضمون لکھتے ہیں تو ہم جو عنوان لگاتے ہیں اس کتاب کے اوپر یا اس مضمون کے اوپر، ہمارا عنوان لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے یہ عنوان لگایا ہے اور اس کے نیچے جو کنٹینٹ آئے گا کتاب میں یا ہمارے مضمون میں جو کنٹینٹ ہوگا وہ اصل میں اس عنوان ہی کے حوالے سے ہوگا جو عنوان ہم نے لگایا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی صورتوں میں یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عنوان لگا دیا گیا ہے صورت میں صرف اسی پر بات ہوگی، یعنی ایسا نہیں کہ یہ گائے والی صورت ہے تو اس میں صرف جو ہے گائے ہی کا ذکر آئے گا، نہیں، وہ بس ایک علامت کے طور پہ سورۃ البقرہ اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ باقی کیونکہ قرآن مجید کی صورتیں خاص طور پہ اب سورہ بقرہ ہی کو آپ دیکھ لیں، اس میں مضامین کا تنوع بہت ہے، ڈائیورسٹی بہت ہے، بہت سارے موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے، تو کوئی ایک عنوان اس کو نہیں دیا جا سکتا تھا، کیونکہ بھائی اس میں تو سورۃ البقرہ میں جو ہے وہ ایمان پر بھی گفتگو ہے، عقیدے پہ گفتگو ہے، اسلام کے ارکان پہ گفتگو ہے، نماز کے بارے میں بات کی گئی ہے، زکوٰۃ کے اور صدقات کے حوالے سے اتنی ساری آیتیں ہیں، حج ہے، جہاد ہے، روزہ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، تو آخر کون سا عنوان دے دیا جاتا جو ساری چیزوں کو شامل ہو جاتا؟ تو ایک ایسا عنوان دیا گیا جو بس ایک علامت ہے کہ یہ علامت ہے کہ اس صورت کے اندر بقرہ کا ذکر آیا ہے، بقرہ کے واقعے کا ذکر آیا ہے۔ باقی اس صورت میں بہت تنوع ہے، اس کے اندر بہت ڈائیورسٹی ہے، اس میں بہت زیادہ کئی ایک مضامین جمع ہو گئے، تو مضمون کے لحاظ سے وہ نام نہیں رکھا گیا، یعنی نام جو ہے وہ مضمون کو ریفلیکٹ نہیں کرتا، وہ مضمون کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، وہ مضمون کی نمائندگی نہیں کر رہا کہ اس کے اندر کون کون سے مضامین ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صورت ایسی ہوتی ہے جس کا نام اس کے مضمون سے مطابقت رکھتا ہے، یعنی اس کے مضامین نام سے مطابقت رکھتے ہیں۔ مثلا آپ بتائیے کوئی ایسی صورت جس کا نام جو ہے اس کے عنوان کے مشابہ ہو، یعنی ایسا نام دیا گیا ہو جو واقعتاً اس کے مضامین کا بھی اس سے تعلق ہے، آپ میں سے کون بتائے گا؟ ایک طرف ہی میں بولتے رہوں گا تو میں تقریری کرنے لگ جاؤں گا۔ سورہ یوسف، ہاں سورہ یوسف کا بہت بیشتر حصہ جو ہے وہ ہاں سورہ رحمان، سورہ کافرون۔ چھوٹی صورتوں میں تو ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ مضامین نہیں ہوتے ہیں، ہاں چھوٹی صورتیں آپ ذکر کریں گے تو چھوٹی صورتوں میں تو مضامین زیادہ ہوتے ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوئی عنوان ہوتا ہے تو وہ عنوان جو ہے ہاں سورہ النساء، اصل میں چاہ رہا تھا کہ کوئی سورۃ النساء بولے، ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیرہ۔ سورۃ النساء میں آپ دیکھیں گے نا کہ سورۃ النساء کا نام بھی سورۃ النساء ہے، اور سورۃ النساء کے مضامین بھی زیادہ تر خواتین سے متعلق ہیں، اس میں عورتوں ہی کے معاملات بہت زیادہ ذکر کیے گئے، اکثر جو موضوعات ہیں ان کا کسی نہ کسی طرح سے تعلق خواتین کے ساتھ ہے۔ تو لیکن یہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا ہے، یہ کبھی ہوتا بھی ہے کہ بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ مضامین ناموں سے مطابقت رکھتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھی رکھتے ہیں۔ تو بہرحال سورۃ البقرہ اس کا سب سے مشہور نام ہے، اور یہ سورت جو ہے وہ اس کو البقرہ کا نام اس لیے نہیں دیا گیا کہ اس میں گائے کے حوالے سے تفصیلات بیان کی جائیں گی، بلکہ اس میں گائے کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، گائے کو ذبح کرنے کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ بنو اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب سے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، وہ واقعہ یہاں پر موجود ہے۔ جب انشاءاللہ تعالیٰ وہ واقعہ تفسیر میں آئے گا تو اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، لیکن اس واقعے کو ایک نشانی بنا کر کے سورۃ البقرہ اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اچھا اس سے یہ بھی واضح ہو جائے نا کہ بعض مرتبہ میں کہتے ہیں کہ ارے فلاں چیز کو دیکھو اس کا عنوان جو ہے اس کو قرآن مجید کا ایک باقاعدہ چیپٹر، ہم نے ایک چیپٹر بولتے ہیں عام طور پہ، بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ دیکھو قرآن مجید کے ایک چیپٹر کا نام ہی رکھ دیا گیا تو اس کا مطلب کہ وہ بہت عظیم چیز ہے۔ تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کو قرآن کا نام رکھ دینا یہ اس کی عظمت کی دلیل نہیں ہے، ورنہ تو ایک سورت کا نام سورہ کافرون بھی ہے، تو کیا کافر بہت عظیم ہوتے ہیں؟ یعنی بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں چیز کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سورت کا نام ہی فلاں رکھ دیا ہے تو یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ تو ضروری نہیں کہ قرآن مجید میں جو ہے وہ کسی چیز کا نام رکھ دیا گیا سورت کے تو وہ چیز جو ہے وہ افضل ہو جائے اور وہ عظیم ہو جائے، ورنہ قرآن مجید میں تو کافرون بھی، سورۃ الکافرون بھی ایک ہے تو کیا وہ بھی عظیم ہے؟ معون کہا گیا تو کیا وہ بھی عظیم ہے؟ تو سورت کا نام ہونا اس چیز کے عظمت کی دلیل نہیں ہے۔ تو گائے کا نام گائے کے نام سے ایک سورت آ گئی تو اس کا مطلب نہیں کہ گائے جو ہے وہ کوئی بہت عظیم شے ہے۔ پہلا نام سورۃ البقرہ، دوسرا جو ہے وہ الزہرا،
ذرا مجھ کو بتائیے تو الزہرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں سے کس صحابیہ کا لقب تھا الزہرا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. تو الزہرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الزہرا کا مطلب ہوتا ہے تابناک، چمکیلا، چمکنے والا، چمک دمک کرنے والا. الزہرا جو ایک دم تابناک چیز ہوتی ہے جس کی روشنی ایک تو ہوتا ہے روشن اور ایک ہوتا ہے انتہا درجے کا روشن اور انتہا درجے کا چمکنے والا، تابناک اور چمکیلا. تو سورہ بقرہ کا نام الزہرا بھی ہے، بلکہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین کہا ہے. اللہ کے نبی کی صحیح مسلم کی روایت ہے اقرأ الزہراوین البقرہ و آل عمران، کی زہراوین پڑھو، دو چمکیلی صورتیں پڑھو، دو چمک دمک کرنے والی صورتیں پڑھو، دو تابناک صورتیں پڑھو. کون کون سی صورتیں؟ البقرہ و آل عمران، بقرہ اور آل عمران. تو اس صورت کا نام ایک نام زہرا بھی ہے. چمکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشنی، یعنی روشن صورتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی کو روشن کر دیتی ہیں. سورہ بقرہ کو کیوں کہا گیا کہ یہ روشن کرنے والی صورتیں؟ کیونکہ بے عملی اور بے دینی اور کفر اور بدعتیں یہ اور گمراہیاں یہ کیا ہے؟ اندھیرا ہے. اور جب بندہ ان دونوں صورتوں کو پڑھتا ہے تو اس کی زندگی سے بدعقیدگی ختم ہو جاتی ہے، کفر ختم ہو جاتا ہے، بدعتیں ختم ہو جاتی ہیں، جہالت کا اندھیرا مٹ جاتا ہے، اور یہ صورت اپنے علم سے ایک ایمان والے بندے کی زندگی کو روشن کر دیتی ہیں. کیونکہ یہ بہت بڑی بڑی صورتیں ہیں نا، تو قرآن مجید کے بیشتر چیزیں جو ہیں، دین کی بیشتر چیزیں ان دونوں صورتوں کا موضوع ہے. تو جب ایک بندہ اس صورت کو پڑھتا ہے تو کفر ایک اندھیرا ہے، اور یہ صورت کفر کے اندھیرے کو چھاٹ کر کے اس کی زندگی کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیتی ہے. جہالت ایک اندھیرا ہے، اور یہ صورت کیا کرتی ہے؟ جہالت کے اندھیروں کو ہٹا کر کے انسان کی زندگی کو علم سے منور کر دیتی ہے. بدعتیں، بے دینی، بے عملی یہ ایک اندھیرے کی چیزیں ہیں، اور جب یہ صورت بندہ پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو عمل کی روشنی سے اس کی زندگی منور اور تابناک ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ان کو زہرا کہا گیا، کیونکہ جہالت جو ہے وہ اندھیرا ہے اور علم جو ہے وہ روشنی ہے. تو یہ صورتیں اپنی روشنی سے جہالت کے اندھیرے کو، کفر کے اندھیرے کو، بداعتقادی کے اندھیرے کو مٹا کر کے انسان کی زندگی کو، مومن کی زندگی کو منور کر دیتی ہیں. اس لیے ان کو الزہرا کہا گیا. علماء نے ایک بات یہ کہی ہے، ایک بات علماء نے کہی کہ قیامت کے دن جو ہے یہ صورتیں انسان کو منور کر دیں گی. یعنی قیامت کے دن اندھیرا ہوگا تو انسان کا جتنا عمل ہوگا اسی حساب سے اس کو روشنی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کی ایک حدیث بھی آئے گی کہ یہ صورتیں چمکیں گی، اور انسان کا جو قیامت کے دن جب وہ اللہ رب العالمین کے حضور میں پیش ہوگا، قیامت کے دن جب اس کی بعثت ہوگی اور اس کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تو یہ روشنی بن کر کے اس کے اوپر سایہ فگن ہوگی. ایک حدیث آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آگی. تو جو اس کو پڑھے گا، جو اس کو اپنا ساتھی بنا لے گا، جو اس کو دنیا میں اپنے ساتھ رکھے گا، قیامت کے دن یہ صورتیں اس کے لیے روشنی کا باعث بن جائیں گی، اس کے لیے زندگی میں روشنی پھیلا دیں گی. قیامت کے اندھیرے اس کو چھانٹ دیں گی اور وہ روشن ہو جائے گا، اس کا راستہ روشن ہو جائے گا، اس کا مقام قیامت کے دن روشن ہو جائے گا. تو کیونکہ یہ قیامت کی تاریکیوں کو میدان حشر کی تاریکیوں کو ختم کرنے والی ہے، میدان حشر کے اندھیروں کو ختم کرنے والی ہے، اس لیے ان کو الزہرا کہا گیا ہے. تو اس میں سے ایک الزہراوین کہا گیا، اور سورہ بقرہ کو اس کے اندر زہراوین یہ تسنیہ ہے اور اس کی واحد آتی ہے الزہرا. تو ایک اس کا نام الزہرا ہے. ایک اس کا نام بعض علماء نے جو ہے وہ سیدۃ سور القرآن بھی ذکر کیا ہے کہ قرآن کی سورتوں کی سردار. اصل میں یہ جو ہے حضرت علی سے ایک روایت بھی اس بارے میں منقول ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ نام دیا ہے، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ نام ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی سے یہ سیدۃ سور القرآن ثابت نہیں ہے. البتہ بعض علماء اس کو، یا بعض سلف میں لوگ جو ہے وہ سیدۃ سور القرآن بھی اس کو کہتے رہے. تو اللہ کے نبی کی طرف اس نام کو منسوب کرنا تو درست نہیں ہے. بغیر اللہ کے نبی کی طرف منسوب کیے ہوئے ہم یہ کہہ دیں کہ اس کے جو مشہور نام ہیں ان میں سے ایک نام جو اللہ کے نبی کے بعد، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض صورتوں کے نام اللہ کے نبی کے بعد دیے گئے ہیں، علماء نے دیتی ہیں اس کی کسی خصوصیت کو دیکھتے ہوئے. تو اس طرح سے اگر ہم اس کا نام دیں سیدۃ سور القرآن، قرآن کی صورتوں کی سردار، تو اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے. البتہ یہ اللہ کے نبی سے نام ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے سنام القرآن. سنام کا مطلب ہوتا ہے جو پیک ہوتی ہے نا کسی چیز کی ہائٹ، یعنی جو کوہان ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں وہ اونٹ کا کوہان ہوتا ہے نا، جو سب سے اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، جو ہائی پیک ہوتی ہے اس کی اوپر کی،
تو ہر چیز کی ایک ہائٹ ہوتی ہے، ایک سب سے اعلیٰ حصہ ہوتا ہے، تو اس کو سنام کہا جاتا ہے۔ اللہ کے یہ نام سنام القرآن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ فرماتے ہیں ان لکل شیء سناما وسنام القرآن سورۃ البقرہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک سنام ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ یعنی سب سے اوپر والی چیز، تو ہر چیز کی ایک ہائٹ ہوتی ہے، سب سے اعلیٰ ہائٹ ہوتی ہے، اور قرآن کا جو سب سے اعلیٰ حصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سورۃ البقرہ ہے۔ ہر چیز کا ایک چوٹی ہوتی ہے، یعنی جیسے پہاڑ ہے تو پہاڑ کی ایک چوٹی ہے، ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، تو قرآن کی جو بلندی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ تو اس سورۃ البقرہ کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنام القرآن قرار دیا ہے۔ یہ ملکات المفاتی جو مشکات المشابی کی مشہور شرح ہے، اس کی مولانا مبارک پوری رحمہ اللہ کی شرح ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ سنام البعیر یا یہ جو سنام القرآن ہے یہ سنام البعیر سے ماخوذ ہے، یعنی اونٹ کا جو کوہان ہوتی ہے، جو سب سے اس کی اونچی جگہ ہوتی ہے، یعنی اونٹ کے جسم میں سب سے خوبصورت اس کا کوہان ہوتا ہے، اور سب سے اوپر بھی اس کا کوہان ہوتا ہے، جو ایک دم جس کے اوپر جا کر کے بیٹھتے ہیں لوگ، تو وہ اونٹ کے جو کوہان ہوتا ہے اسی سے یہ سنام کا لفظ نکلا ہے۔ کیوں نکلا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کو سنام کیوں قرار دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کو سنام القرآن کیوں قرار دیا؟ فرمایا اما بطولھا، یا تو یہ کہ یہ بہت طویل ہے سورت، تو جیسے سنام جو ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے، تو یہ سورت بھی سب سے پہلے سب سے اوپر اور سب سے لمبی سورت ہے، تو اس کی طوالت کی وجہ سے، اس کی لمبائی کی وجہ سے، وَاحْتِوَائِهَا عَلَىٰ أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ، اور کیونکہ یہ بہت سارے احکام پر مشتمل ہے، یعنی اس سورت کے اندر بہت زیادہ احکامات کا ذکر آیا ہے، بہت طویل سورت ہے، اس لیے اس کو سب سے اوپر رکھ دیا گیا، کہ گویا کی قرآن کی صورتوں میں ہم ایک اردو میں ایک لفظ بول سکتے ہیں نمایاں سورت، سب سے الگ، سب سے اوپر، کیونکہ یہ سب سے زیادہ آیتیں اس کے اندر، اور سب سے زیادہ احکام اس کے اندر، سب سے زیادہ اخبار اس کے اندر، تو کیونکہ بہت زیادہ آیتیں اور احکام اور ایمان اور عقیدے کی باتیں ہیں، اس لیے اس کی حیثیت گویا کی سب سے اوپر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، بلکہ حدیث کے اندر آگے آتا بھی ہے کہ قیامت کے دن جب قرآن مجید سفارش کرنے کے لیے آئے گا تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سب سے آگے اس کے اندر ہوں گے۔ تو یہ کیونکہ بہت طویل سورت ہے اور اس میں بہت کثرت سے احکام کا ذکر کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو سنام القرآن کہا گیا، قرآن کا کوہان کی جو سب سے اونچی چوٹی ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہے۔ وَلِمَا فِيهِ مِنَ الْأَمْرِ بِالْجِهَادِ وَبِهِ الدِّفْعَةُ الْكَبِيرَةُ، یا پھر یہ کہ اس کے اندر جہاد کا حکم دیا گیا، تو جہاد جو ہے وہ بھی اسلام کی سربلندی کا ذریعہ ہے، تو کیونکہ اس کے اندر جہاد کا حکم آیا ہے، سورہ بقرہ کے اندر قتال کا حکم آیا ہے، اس لیے بھی اس کو سنام القرآن کہا گیا ہے۔ تو بہرحال سنام القرآن بھی اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ کتنا ہو گیا؟ پہلا تھا البقرہ، دوسرا تھا زہرا، تیسرا سیدۃ سور القرآن، چوتھا تھا سنام القرآن، اور پانچواں فستات القرآن۔ یہ بھی ایک نام جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کی نسبت اللہ کے نبی، فستات کا مطلب ہوتا ہے شہر، یا فستات کا مطلب ہوتا ہے ٹینٹ، خیمہ، تو اس کا ایک بہت مشہور نام ہے فستات القرآن۔ کئی ایک مفسرین جو ہے انہوں نے اس سورت کا نام فستات القرآن ذکر کیا، اس بارے میں ایک حدیث مروی ہے، لیکن وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے ضعیف الجامع میں، تو وہ حدیث تو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے مشہور ناموں میں سے ایک نام فستات القرآن کی، قرآن کا خیمہ، کیونکہ خیمہ کیا ہوتا ہے، اس میں سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یا فستات شہر کو بھی کہا جاتا ہے، تو سارے لوگ شہر کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، ایسے ہی گویا کہ یہ قرآن کا شہر ہے، اور قرآن کے سارے جو ہے موضوعات اور بہت سارے مضامین اس کے اندر جمع ہو گئے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معدان یا میدان جو بھی نام مجھ کو اچھے سے یاد نہیں آ رہا ہے، کہ معدان یا میدان جو بھی ہو، خالد بن معدان یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور وہ سورہ بقرہ کو فستات القرآن کہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اس کے دو اور بہت مشہور نام ہیں، البکر اور الروان، اس کو بھی علماء نے ذکر کیا ہے، یہ بہت زیادہ مشہور تو نہیں ہے، لیکن سورہ بقرہ میں یہ دونوں لفظ آئے ہیں، اس گائے کی صفت کے بارے میں آیا ہے، بکر کا مطلب ہوتا ہے بالکل نوجوان، اور اوان کا مطلب ہوتا ہے متوسط عمر کی، تو یہ اس گائے کی صفت جس کو ذبح کیا گیا تھا اس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ بالکل ایک دم سے باقرہ، یعنی جوان، بکر نہیں ہونی چاہیے، بالکل جوان نہیں ہونی چاہیے، اور نہ بوڑھی ہونی چاہیے، بلکہ متوسط عمر کی ہونی چاہیے، تو بکر اور عوان یہ دونوں الفاظ کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر آئے ہیں، تو بعض لوگوں نے اس کا البکر اور العوان یہ بھی نام ذکر کیا ہے، تو یہ 7 نام ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام مفسرین نے ذکر کیے ہیں، فی الحال میں انہی 7 ناموں پر اکتفا کرتا ہوں۔
سورہ بقرہ کی فضائل کیا ہیں؟ سورہ بقرہ بہت ساری فضیلتوں کی حامل ہے. میں نے تقریباً 20 فضیلتیں اس کی یہاں پر ذکر کی ہیں، سمجھیے کہ اختصار کے ساتھ، ورنہ اگر ساری اس کی فضیلتیں ذکر کرنے لگ جائیں تو اس کے لیے مستقل میرے خیال سے ایک الگ درس کی گنجائش پیدا ہو جائے گی. تو کچھ جو اہم اس صورتوں کی فضائل، اس صورت کے جو اہم ترین فضائل ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں. پہلی جو فضیلت ہے وہ تو میں نے نام میں آپ کو بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چمکنے والی صورت قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چمکنے والی صورت قرار دیا. یہ بہت مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس صورت کے اندر کئی ایک جو ہے فضائل بیان کر دی گئے، پھر ہم ایک ایک کر کے وہ فضیلتیں دیکھیں گے. حضرت ابو امامہ باہلی کی یہ روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے، اس کو روایت صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھو. قرآن پڑھو، پڑھنے کی بات جب کہی جاتی ہے تو قرآن پڑھنے میں قرآن پڑھنا بھی آ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی آ جاتا ہے، قرآن کو سمجھنا بھی آ جاتا ہے، اس کے معنی میں غور کرنا بھی آ جاتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا بھی آ جاتا ہے. اقرأ جب کہا جاتا ہے قرآن مجید کو پڑھو تو پڑھنے سے مراد محض تلاوت کرنا نہیں ہوتا ہے، تلاوت بھی کرنا، اس کو سمجھنا بھی، اس کے ترجمے کو سمجھنا، اس کے معنی میں غور کرنا، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. فرمائے اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، پڑھا کرو. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ قرآن کیا ہوگا قیامت کے دن اپنے دوستوں کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا. اب دیکھیے قرآن پڑھنے والوں کو اصحاب کہا گیا. اصحاب ہم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے فلاں صحابی. صحابی مطلب جو اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے. تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں نا جو قرآن کے ساتھی ہوتے ہیں، قرآن کے کمپینین ہوتے ہیں، قرآن کے صحابی ہوتے ہیں، وہ قرآن ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کو سمجھتے رہتے ہیں، قرآن کے دروس کی مجلسوں میں شامل ہوتے رہتے ہیں، قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں. تو جیسے دو ساتھی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کی تلاش میں رہتے ہیں، جب بھی موقع ملتا ہے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. ایسے ہی اہل ایمان کیا ہے، ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیں، قرآن کو اپنا کمپینین بنا لیں، وہ موقع تلاش کریں. جیسے ہمارا کوئی محبوب دوست ہوتا ہے تو ہم موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کب موقع ملے اور اپنے دوست کے ساتھ وقت گزاریں. جیسے ہی فرصت ملتی ہے دوستوں کی ٹولیاں جمع ہو جاتی، گفتگو کرنے لگتے ہیں. ایسے مومن بندہ نا، اس کا تعلق قرآن سے ویسا ہونا چاہیے جیسے ایک خالص دل کے اور مخلص دوست کا اپنے دوسرے دوست کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو قرآن کو اپنا دوست بنا لو. جب قرآن کو اپنا دوست بنا لو گے تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن وہ تمہاری سفارش کرنے کے لیے آئے گا. کیسے سفارش کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل آگے آئے گی. تو قرآن تمہاری سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ کے حضور میں. پہلے عام طور پہ قرآن پڑھنے کا حکم دیا، اب قرآن مجید کی دو صورتوں کو اس سے الگ کر دیا گیا. فرمایا اقرأ الزہراوین. اب کیونکہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کی ایک الگ ہی فضیلت ہے، ان کا ایک الگ ہی مقام ہے، تو ان کو پھر قرآن کے عموم میں تو شامل ہی ہے، وہ اس کو الگ سے بھی ذکر کر دیا گیا کہ خاص طور پہ زہراوین پڑھو. زہراوین دو تابناک صورتیں، دو روشن صورتیں پڑھو. کون سی دو روشن صورتیں؟ البقرہ. دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ نہیں فرمایا، البقرہ فرمایا. تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ سورۃ البقرہ ہی پورا نام لیں، آپ البقرہ بھی کہہ دیں کہیں کانٹیکسٹ میں جہاں پہ واضح ہو جا رہا ہو کہ یہاں پہ سورۃ البقرہ کی بات ہو رہی تو کافی ہے. فرمایا اقرأ الزہراوین البقرہ و سورۃ آل عمران. زہراوین پڑھو، اور زہراوین یعنی دو چمکنے والی صورتیں، اور وہ دو چمکیلی صورتیں، چمکتی ہوئی صورتیں کون سی ہیں؟ بقرہ اور آل عمران. فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ یہ قیامت کے دن آئیں گی. كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهَا غَيَايَتَانِ، ایسے آئیں گی جیسے کہ دو بادل ہوں. یعنی قیامت کا دن سخت گرمی کا دن ہوگا، اور کوئی سایہ جو ہے وہ لوگوں کے پاس نہیں ہوگا سوائے وہ سائے جن کا اللہ تعالیٰ انتظام کر دے. تو وہ چیز جو سایہ بن کر کے انسانوں کو آئیں گی اور ان کو ملیں گی، ان میں سے یہ دو صورتیں بھی ہیں. غمامتان، غم کا مطلب ہوتا ہے چھا جانا نا، اسی لیے وہ حدیث ہے جو روزے والی حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں چاند کے بارے میں فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، کہ چاند کو جو ہے دیکھ کر کے تم روزہ افطار کرو، اور جب اگر تمہارے اوپر غم علیکم بدلیاں چھا جائیں اور چاند دکھائی نہ دے تو کیا کرو کہ اس کی گنتی مکمل کرو. تو غمامتان اسی غمہ سے بنا ہے، یعنی چھا جانا. ایسی بدلیاں ہوں گی جو چھا جائیں گی تمہارے اوپر. اچھا، یہ جو آپ دیکھیں، یہ جو
یہ کہا ہے سورت جو ہے اس کے اندر میں اس لیے کہ قرآن مجید سمجھنے کے لیے جو عربوں کا ایک تہذیبی پس منظر ہے، جو ان کا کلچر ہے، اس کو سمجھنے کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ عرب کے لوگ کہاں کے تھے، جن پر قرآن مجید جن کے درمیان میں نازل ہو رہا ہے، وہ کہاں کے لوگ تھے؟ وہ صحرا کے لوگ تھے، وہ ریگستانی علاقوں میں رہنے والے لوگ تھے، اور وہ ریگستانی علاقے سخت گرمی کے علاقے ہوتے تھے، سخت ترین دھوپ ہوتی تھی، اور اس دھوپ میں سب سے بڑی چاہت کیا ہوتی ہے انسان کی؟ جب دھوپ کی سختی ہوتی ہے انسان کیا چاہتا ہے؟ اس کو کوئی سایہ مل جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے سائے کی بڑی خصوصی اہمیت ہوتی ہے عربوں کی زندگی کے اندر۔ تو یہ سورج جو ہے وہ سایہ، یعنی وہ قیامت کا دن بھی یہ ریگستان کا سایہ کیا چیز ہے؟ جب سورج جو ہے وہ انسان کے قریب آ جائے گا اور آسمان پھٹ پڑے گا اور اجرام سماویہ بکھر جائیں گے، سخت ترین گرمی کا دن ہوگا، اس وقت کی گرمی کا کیا حال ہوگا؟ اس گرمی میں آپ سوچئے وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو سایہ میسر آ جائے۔ تو عربوں میں نا سایہ جو ہے وہ بہت نوبل لوگ جو ہوتے تھے، یعنی جب کبھی سفر کرنے کے لیے جاتے تھے، کہیں پہ ریگستان سے گزر رہے ہیں، تو ایک غریب آدمی ہے، وہ بیچارہ اس کے پاس اپنے چلنے کے لیے سواری موجود ہو، یہی بہت بڑی بات ہے، تو ایک آدھ اونٹ گھوڑا اس کے پاس ہو، اسی سے وہ گزارا کر لیتا تھا۔ پر جو امیر لوگ ہوتے تھے، جو بہت نوبل ہوتے تھے، جو بہت پیسے والے ہوتے تھے، سردار لوگ ہوتے تھے، وہ اپنی سواری تو رکھتے تھے الگ سے، پر ایک سواری ساتھ میں رکھتے تھے جس میں اپنا خیمہ لاد کر کے رکھتے تھے، اور جب کہیں پر قیام کرتے تھے تو وہ اپنا خیمہ الگ بناتے تھے، ان کے سائے کا الگ اپنا انتظام رہتا تھا، وہ اپنا سایہ ساتھ لے کر کے چلتے تھے۔ تو وہ سائے والے لوگ نا، ان کا ایک اسپیشل مرتبہ ہوتا تھا کہ بھائی یہ جو ہے پیسے والا آدمی ہے، تو یہ صرف یہ نہیں کہ اپنا اکیلے چل رہا ہے، اس کے پاس جانور بھی زیادہ ہے، تو یہ اس کا سائے کا انتظام بھی ہے۔ تو وہ قیامت کا جو منظر ہوگا نا، اس میں یہ ہوگا کہ لوگ پریشان ہیں اور دھوپ سے اور گرمی سے بلبلا رہے ہیں، اور اس میں سورہ بقرہ پڑھنے والے اور سورہ آل عمران پڑھنے والے، ان کا اسٹیٹس ہی الگ ہے۔ ارے بھائی ان کو تو جو ہے وہ ان کو جو ہے ان کے ثواب نے سایہ کر کے رکھا ہوا ہے، ان کے اوپر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران نے ان کے اوپر سایہ کر کے رکھا ہوا، ایک دم اسپیشل اسٹیٹس ان کا ہوگا۔ تو بعض مرتبہ ہم ایسے ہی حدیث پڑھ کر کے گزر جاتے ہیں اور اس کے معنی کی گہرائی میں ہم نہیں جا پاتے۔ آپ سوچئے نا، کبھی ایسا آپ دیکھیے، ہمارے یہاں پر بھی ہندوستان کے اندر بھی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جو بہت اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، کبھی وہ اگر کہیں پر جاتے ہیں تو ان کے پیچھے ان کا ایک خادم ہوتا ہے، گرمی میں وہ اپنا چھتری لے کر کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں پیسے والے جو لوگ ہوتے تھے نا، تو اپنے ساتھ ایک خادم رکھتے تھے، اور جیسے ہی وہ صاحب جو ہے وہ گاڑی سے نکلتے تھے تو ادھر سے ان کا نوکر نکل کے آئے گا اور فوراً ایک کالا سا لمبا چھتری جو ہے وہ اس کو کھول کر کے اور صاحب کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا تھا تاکہ ان کو گرمی نہ لگے۔ تو یہ ان کا اسپیشل اسٹیٹس ہوتا تھا۔ تو اب یہ سوچئے کہ ایک دم ایک نیچرل انتظام اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے لیے کر دے گا؟ وہ لوگ جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھتے رہتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں، ان کے صبح شام ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے لیے سایہ فگن ہو جائیں گے، سایہ بن کر کے، بدلیاں بن کر کے آئیں گے۔ آپ سوچئے کہ کسی آدمی کے لیے کتنی بڑی شرف اور عزت کی بات ہوگی کہ لوگ گرمی میں پریشان ہیں، دھوپ میں تکلیف میں مبتلا ہیں، اور ان کو جناب کو ایک نیچرل جو ہے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہے کہ ان کے اوپر بدلی بن کر کے سایہ کر رہے ہیں۔ تو غمامتان کا مطلب ہوتا ہے بدلی، او کأنہما غیایتان، غیایتان کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز سائبان، یعنی یا تو وہ اس طرح سے ہوں گے جیسے بدلیاں ہوتی ہیں، یا پھر یہ کہ سائے کا انتظام اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کر دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ بیان کر رہے ہیں، حقیقت کیا ہے وہ تو اس زمانے میں سامنے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ تشبیہ کر رہے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا، یا تو وہ بدلیوں کی طرح ہوگا، یا پھر وہ ایسا ہوگا جیسے سایہ ہوتا ہے خیمے کے لیے یا چھتری کے ذریعے سے جیسے ہم سایہ کرتے ہیں۔ او کأنہما فرقان من طیر صواف، یا پھر یہ کہ وہ جیسے دو پرندوں کی جماعت ہو اور وہ اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوں، یعنی جیسے پرندے، آپ سوچیے یہ کتنا اسپیشل ایک طرح کا نظارہ ہوگا کہ جیسے پرندوں کی دو ٹکڑیاں ہوں۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑیاں، جماعتیں، من طیر، ایسے فرقہ پرستی ہم بولتے ہیں، من طیرین، پرندوں کی ٹکڑیاں، صوافین، جنہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوئے۔ تو آپ سوچیے کہ کوئی آدمی اگر ایسا ہو کہ وہ جہاں چل رہا ہے پرندوں کی دو ٹکڑیاں اپنا پر پھیلائے ہوئے اس کو سایہ دے رہی ہیں، تو کتنا اسپیشل اس کا اسٹیٹس ہوگا۔ تو فرمایا کہ وہ جیسے پرندوں کی دو ٹکڑیاں ہوں، تو حاجانی ان اصحابہما، اور یہ اپنے جو اصحاب ہیں، پھر یہاں پہ اصحابہما کا ذکر آیا کہ اپنے ساتھیوں، یہ جنہوں نے دنیا میں ان کو اپنا دوست بنایا تھا، قیامت کے دن یہ اپنی دوستی کا حق کیوں ادا کریں گی کہ ان کی طرف سے حجت کریں گی۔ ابھی اس کا انشاءاللہ تعالیٰ آگے مطلب آئے گا کہ حجت کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو حاجانی ان اصحابہما، یہ اپنے ساتھیوں سے کے لیے حجت کریں گی، ان کا کیس لڑیں گی۔
تو حاجان کا مطلب ہوتا ہے حجت بولتے ہیں. ہم حجت کب کرتے ہیں؟ جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو ہم اپنی طرف سے دلیلیں پیش کرتے ہیں نا کہ ہماری یہ حجت ہے، ہماری یہ حجت ہے کہ اس پر ہمارا حق ہے. تو یہ صورتیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں حجت کریں گی کہ اس کو جنت میں ڈالیے، اس کو جہنم سے بچائیے، اس نے ہمارا ساتھ دیا، یہ ہمارا دوست ہے تو اس کو جہنم سے بچائیے. وہ کیسے کریں گی صورتیں میں انشاءاللہ آگے تفصیل اس کی آ رہی ہے. میں پہلے اس پوری جو ہے اس کو حدیث پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے ایک ایک لفظ کی تشریح میں جو سلف نے کہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. تو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضیلت بیان کی. پھر قرآن کی فضیلت سے کیونکہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کی فضیلت ایک الگ ہی ان کا مقام ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ذکر الخاص بعد العام. ایک چیز ہوتا ہے عام ذکر کر دی جاتی ہے، پھر اس عام سے کچھ خاص چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے. جیسے آپ وہ میرے خیال سے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو اس کی کچھ مثالیں سورہ فاتحہ کی اس میں بتائی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بتایا تھا آپ کو کہ نعبدو استعانت عبادت میں شامل ہے، لیکن استعانت بہت اہم ہے، تو عبادت کے بعد استعانت کا الگ سے ذکر کر دیا گیا. اور کوئی آپ کو مثال اس کی یاد ہے؟ میں ہی بولے جا رہا ہوں، آج آپ لوگوں کو موقع میں نہیں دے رہا ہوں. آپ کو یہ ذکر الخاص بعد العام، خاص کا ذکر عام کے بعد کرنا ہے. ایک مثال تو میں نے آپ کو بتائی کہ ایاک نعبد اور ایاک نستعین، استعانت کا ذکر عبادت کے بعد کیا گیا ہے. میں نے پچھلے درس سورہ فاتحہ میں اس کی مثالیں کچھ بتائی تھیں، اور آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ نہیں، ایک چیز عام ذکر کی گئی، اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، اس میں آ گیا سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ بھی آ گیا، لیکن سورہ آل عمران سورہ بقرہ کیونکہ اہم تھے تو ان کا الگ سے بھی ذکر کیا گیا. تو آپ بتائیے. ہاں الحمدللہ فرشتوں کے ساتھ الگ جبرائیل کا ذکر کیا گیا علیہ السلام، ہے نا. حضرت کہاں پر کیا گیا؟ کون سی صورت میں کیا گیا ہے؟ اللہ کے بعد رب العالمین کا ذکر. ہاں وہ لیکن حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ جو درمیانی نماز ہے، یعنی عصر کی نماز کا الگ سے ذکر کیا گیا، تو اس کو کہتے ہیں ذکر الخاص. سورہ قدر میں کیا گیا، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں. تو قرآن کا ذکر کیا گیا، اور قرآن کے ساتھ الگ سے کیونکہ سورہ بقرہ کی خاص اہمیت تھی تو اس کا الگ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقرأوا الزہراوین، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھو. پھر اس کے بعد اب ان دونوں صورتوں میں سورۃ البقرہ کی اپنی ایک الگ خصوصیت تھی، تو پھر اس کو اور الگ سے ذکر کیا گیا. حالانکہ وہاں پہ پہلے کہہ دیا گیا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھو، لیکن ان دونوں صورتوں میں بھی سورہ بقرہ کا مرتبہ، سورہ بقرہ کا مقام، سورہ بقرہ کی فضیلت سورہ آل عمران سے زیادہ ہے، اس لیے اس کو پھر الگ سے ذکر کیا. اور اللہ نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ پڑھو، فإن أخذها برکہ، فإن أخذها برکہ، سورۃ البقرہ پڑھو کیونکہ سورہ بقرہ کو لینا برکت ہے. سورہ بقرہ کو لینا برکت ہے. کیسے لینا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے اس کی تفصیل آئے گی کہ سورہ بقرہ کو لینا برکت ہے. وترکہا حسرہ، اور اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے، افسوس ہے. جو اس کو چھوڑ دے گا وہ افسوس کرے گا. کیا مطلب ہوتا ہے لینے کا، کیا مطلب ہوتا ہے چھوڑنے کا، کیا مطلب ہوتا ہے برکت کا، کیا مطلب ہوتا ہے حسرت کا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. ولا تستطيعوا البطلہ، اور باطل اس کی طاقت نہیں رکھتا، باطل اس کی طاقت نہیں رکھتا، اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے. اس کے ایک معنی اس کا بیان کیا گیا کہ بطالہ سے مراد سحرہ ہے، کہ بطالہ سے مراد جادوگر ہے، کہ جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے. کیا طاقت نہیں رکھتے اس کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ آگے آ رہا ہے. تو یہ سورۃ البقرہ کی فضیلت بیان کی گئی، اس میں سے پہلی فضیلت یہ تھی کیا کہ یہ چمکنے والی صورت ہے. یہ انسان کی، اور زہراوین کا معنی میں نے بتایا تھا کہ زہراوین کا مطلب یہ کہ انسان کی زندگی کو منور کر دیتی ہیں، اور زہراوین کا مطلب یہ کہ اس کی آخرت کو منور کر دیں گے. یہ اکمال المعلم صحیح مسلم کی شرح ہے، اس میں جو شارح فرماتے ہیں الزہراوین، ان کو زہراوین کیوں کہا گیا؟ زہراوین کا مطلب ہوتا ہے منیرتان، منور صورتیں، روشن صورتیں. اما لہدایتہما قارئہما، روشنی کیوں کہی گئی؟ کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہیں. تو ہدایت روشنی کو کہتے ہیں نا، جہالت جو ہے وہ گمراہی جو ہے وہ اندھیرا ہے، اور ہدایت کہتے ہیں روشنی کو. تو کیونکہ جب آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ سورج جو ہے وہ آپ کو روشنی دکھاتی ہے کہ صراط مستقیم کا راستہ کون سا ہے، بلکہ اس کی شروعات ہی ہدایت سے ہوتی ہے. تو کیونکہ یہ اپنے قاری کو ہدایت کرتی ہے، قاری کی رہنمائی کرتی ہے، اس لیے اس کو روشن صورت کہا گیا. یا پھر یہ کہ قیامت کے دن یہ نور کا باعث بنے گی، جو میں نے کہا کہ یہ منور کرے گی انسان کے اندھیرے کو، حشر کے دن دور کرے گی، اس لیے اس کو زہراوین کہا گیا. فتح المنین ایک صحیح مسلم کی شرح ہے،
اس کے شارح کہتے ہیں مصنف کی ان کے نور کی وجہ سے یا ان کے عظیم اجر کی وجہ سے ان کو روشن صورت کہا گیا ہے. یا بعض علماء جو ہے وہ تیسیر الجامع الصغیر کی شرح ہے، اس کے جو مصنف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اس لیے زہراوین کہا گیا کیونکہ اس کے اندر کثرت سے شریعت کے احکام بیان ہوئے ہیں، اور شریعت کے احکام کیا ہیں؟ نور ہیں. تو احکام شریعت کا نور اس میں کثرت سے موجود ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام اس کے اندر بہت زیادہ آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا نام بھی جو ہے وہ نور ہے. یا یہ کہ یہ قاری کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اس لیے اس کو روشن صورت کہا گیا ہے. تو پہلا فضیلت تو یہی ہے کہ یہ روشن صورت ہے. دوسرا کہ یہ قیامت کے دن سایہ بن کر کے آئیں گی. ہاں، قیامت کے دن یہ صورتیں جو میں نے ابھی تفصیل آپ کو بتائی کہ یہ سایہ بن کر کے انسان کے اوپر سایہ فگن ہو جائیں گی، اس کو قیامت کے دن کی گرمی سے بھی بچائیں گی، اور اندھیرے کے بجائے بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ وہ جو بادل ہوگا اس میں چمک ہوگی. شرقن کا لفظ ایک بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ روشنی بھی فراہم کریں گی وہ. تو یہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صورتیں کیسے سایہ بن جائیں گی، یا صورتیں جو ہیں وہ کیسے سایہ فگن بادل کیسے بن جائیں گی؟ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام تو غیر مخلوق ہے. اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کلام کیسے سایہ بن جائے گا؟ اگر کوئی بولے کہ اللہ کا کلام سایہ بن جائے گا تو اس کا مطلب کہ گویا کہ وہ اللہ کے کلام کو مخلوق بول رہا ہے، تو اللہ کا کلام تو مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے، تو صورت کیسے سایہ بن سکتی ہے؟ اس کا جواب علماء نے دیا کہ یہاں پہ صورتیں فی نفسی جو اللہ کی صفت ہے، صفت کلام، وہ سایہ نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ کا جو کلام کی صفت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ایک کوالٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ایٹریبیوٹ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، وہ سایہ نہیں بنے گا. وہ تو غیر مخلوق ہے. تو سایہ کیا بنے گا؟ اس کا ثواب، یعنی جو آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی ہے وہ ثواب آپ کا جو ہے وہ سایہ بن جائے گا. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يَجِيءُ ثَوَابُ قَارِئَتِهِ، کہ اس حدیث کا معنی اہل علم کے نزدیک یہ ہے کہ اس ثواب قراءتہ، کہ اس کی قرات کا، اس کو پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ سایہ بن کر کے آئے گا. اب جتنا بڑا آپ کا جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ اس کا ثواب زیادہ ہوگا، اور وہ ثواب سایہ بنے گا. یہ صورت خود سایہ نہیں بنے گی، کیونکہ صورت تو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے، وہ سایہ نہیں بن سکتا ہے. وہ سایہ نہیں بن سکتا ہے. سایہ کیا بنے گا؟ ثواب قراءتہ، اس کی جو قرات ہے وہ سایہ بنے گی. اس کو بہت سارے علماء نے پھر اس کو ذکر کیا ہے. امام ابن تیمیہ نے بھی یہی بات کہی ہے، امام احمد ابن حنبل سے بھی یہ بات منقول ہے، اور کئی علماء نے یہ بات کہی ہے کہ کسی کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ قرآن خود سایہ بن جائے گا، کیونکہ قرآن سایہ نہیں بنے گا. جو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے وہ سایہ بن کر کے بندے کی سفارش بھی کرے گا، اور وہی ثواب جو ہے وہ سایہ بن کر کے اس کی حفاظت بھی کرے گا حشر کی ہولناکیوں سے، میدان حشر کی گرمی سے، اور میدان حشر کے اندھیرے میں روشنی جو چیز فراہم کرے گی وہ ثواب ہوگی، نہ یہ کہ خود اللہ تعالیٰ کا کلام. اس کی تفصیل تو ہم دیکھ چکے سایہ بننے کا کیا مراد ہے. اسی طرح سے اس کی فضیلت میں ایک بات یہ بھی آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کہ شیطان ایسے گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے. ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ البقرہ. اوپر میں نے ایک غالباً ایک حدیث اس کا حوالہ دے دیا تھا آپ لوگوں کو کہ سورہ جو ہم نے پہلی سورۃ البقرہ کے نام میں ہم نے دیکھا تھا کہ سورۃ البقرہ ان البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان. جو ہم نے سورۃ البقرہ کا نام دیکھا تھا اس میں مسلم کی وہ روایت میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دی تھی کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھا جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اور شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے. آج کے دور میں آپ سوچئے شیطان ہمارے گھروں میں مختلف صورتوں میں جو ہے اپنی جگہ بنا چکا ہے، اور شیطان جو ہے وہ بالکل تسلط ہمارے گھروں کے بیشتر گھروں میں شیطان کا تسلط ہے. موسیقی چل رہی ہے، فلمیں چل رہی ہیں، بے حیائیاں ہو رہی ہیں، تو شیطان جو ہے وہ بالکل گھر کے اوپر آپ کے قبضہ جما چکا ہے. تو آج کے دور میں کتنا ضروری ہے کہ ہم گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھیں، اور گھر میں جب سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے تو یہ سورۃ البقرہ اور شیطان گھر میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. شیطان کا مطلب صرف ہمارے یہاں جب شیطان کی بات ہوتی ہے نا تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے شیطان مطلب یہ کہ اگر کسی کو آسیب ہو رہا ہے اور جو ہے وہ جنات حاضر ہو رہے ہیں تو یہی مطلب شیطان ہے. شیطان کا صرف کام یہ آسیب کے معاملات تو بہت کم ہوتے ہیں، شیطان مختلف صورتوں میں آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. بہت سارے گھروں میں ایک نگیٹو قسم کی ہمیشہ ماحول بنا رہتا ہے نا، جس کو ہمارے بعض لوگ نگیٹو انرجی بولتے ہیں، کہ ہمیشہ جھگڑا ہو رہا ہے، میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں، صبح شام خالی لڑ رہے ہیں، زندگی میں خوشی نہیں رہ گئی ہے، اور ایک دم گناہوں کی وجہ سے گھر بالکل بوجھل ہو گیا ہے، قبرستان کی طرح بن گیا ہے.
تو یہ بھی شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے. شیطان گھروں میں پناہ لے لیتا ہے اور آپ اس کو بھگانے کے لیے، یعنی آپ سوچئے کوئی آپ کا پڑوسی آدمی اگر آپ کے گھر میں آ کر کے بیٹھ جائے تو آپ گوارا نہیں کریں گے کہ پڑوسی آ کر کے گھر پہ آپ کے قبضہ کر لے، اور آپ ساری اپنی طاقت لگا دیں گے کہ اس سے گھر کو خالی کرانا ہے. لیکن کتنے سارے گھروں میں ہماری بد اعتقادیوں کی وجہ سے، بدعات کی وجہ سے، بے عملی کی وجہ سے، نماز سے دوری کی وجہ سے، اذکار نہیں پڑھنے کی وجہ سے شیطان بالکل قبضہ جما کر کے بیٹھ گئے. اور شیطان آپ کے گھر میں رہ کر کے آپ کے ساتھ کوئی اچھائی تو کرے گا نہیں، وہ تو ہمیشہ آپ کو جہنم کی طرف ڈھکیلنے کی کوشش کرے گا. خاص طور پہ جن گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں نا، تو شیطان کو تو سب سے پسندیدہ اور محبوب کام یہ ہے کہ میاں بیوی کو لڑاؤ اور ان سے جھگڑا کراؤ. پھر یہ کہ آصف وغیرہ بھی کتنے معاملات ہمارے یہاں پر ہوتے رہتے ہیں، اس میں سے بہت سارے جینوئن معاملات بھی ہوتے ہیں. تو یہ سارے معاملات جو ہیں اگر شیطان گھر کے اندر رہے گا تو بہت نقصان پہنچائے گا آپ کو، کیونکہ دنیا میں کوئی انسان آپ کا اتنا بڑا دشمن نہیں ہو سکتا جتنا بڑا دشمن شیطان ہے. ان شیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، گھر میں رہ کر کے تمہارے ساتھ کوئی اچھا کام نہیں کرے گا وہ. اور ہم نے تو شیطان کو گھروں میں لانے کے بہت سارے اسباب فراہم کیے ہوئے ہیں، موسیقی ہے، ٹیلی ویژن ہے اور بہت ساری خرافات ہیں. تو شیطان کو گھروں سے بھگانا ہے، اور ایسا گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں پہ ٹک نہیں پاتا. تو سورۃ البقرہ خاص طور پہ پڑھنے کا اہتمام گھروں کے اندر کرنا چاہیے، یہ اس سورت کی خصوصی فضیلت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ سورہ بقرہ پڑھی جائے تو شیطان نہیں آتا، تو سورہ بقرہ کتنی پڑھی جائے تو شیطان نہیں آئے گا؟ کیا اس کی کوئی مقدار حدیث کے اندر آئی ہے؟ اور جو لجنہ دائمہ جو فتویٰ کمیٹی ہے سعودی عرب کی، ان کے علماء سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ایسا گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا، کہ اگر شیطان داخل ہو چکا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے. تو سورہ بقرہ سے پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کیا ایک مرتبہ سورہ بقرہ پڑھ لی جائے تو شیطان بھاگ جائے گا، یا پھر ہر سال پڑھنا چاہیے، یا ہر رات میں پڑھنا چاہیے، اور کتنا پڑھنے سے بھاگ جائے گا؟ اور تو اس کا جواب جو ہے وہاں کے جو سعودی کی فتویٰ کمیٹی ہے انہوں نے بتایا، لیسا لقراءۃ سورۃ البقرہ حد معین، سورہ بقرہ پڑھنے کی کوئی متعین حد نہیں ہے کہ اتنا پڑھنا ہے. انما يدل الحدیث علی شرعیت امارۃ البیوت بالصلاۃ وقراءۃ القرآن، حدیث سے صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ گھروں کو اگر ہم نمازوں سے اور قرآن کی قراءت سے اور اسی طرح سے جو ہے سورۃ البقرہ سے منور کر کے رکھیں. امارہ کا مطلب ہوتا ہے آباد کر کے رکھیں. اگر ہم قرآن سے آباد کر کے رکھیں، نماز سے آباد کر کے رکھیں اور سورۃ البقرہ سے گھروں کو آباد کر کے رکھیں تو شیطان ایسے گھروں سے بھاگ جاتا ہے. لیکن اس کی کوئی تحدید نہیں آئی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے پڑھتے رہنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے پڑھتے رہنا چاہیے. کوئی تحدید نہیں آئی ہے کہ اتنا پڑھو گے تو شیطان بھاگ جائے گا. بس یہ ایک معمول بنانا چاہیے کہ وقتاً فوقتاً آپ سورۃ البقرہ پڑھتے رہیں، بلکہ روزانہ سورۃ البقرہ کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھیں. خاص طور پہ سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان کے بارے میں خصوصی فضیلت آئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آگے ذکر آئے گا. اسی طرح آیت الکرسی ہے، اس سے بھی شیطان بھاگتا ہے، تو ان کو خاص طور پہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. اور ویسے بھی سورۃ البقرہ گھر کے اندر پڑھتے رہنی چاہیے. اس کے لیے کوئی متعین نہیں آیا، بعض لوگ کہتے ہیں 40 دن پڑھنا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ایک بار ختم کرنا ہے. ایسا نہیں ہے، مستقل سورۃ البقرہ پڑھنا چاہیے، خود پڑھنا چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین آپ اگر کیسٹ لگا دیں یا کوئی آپ جو ہے موبائل پر لگا کر کے چھوڑ دیں تو قرآن مجید سننے کی فضیلت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی وہ فضیلت حاصل ہو جائے. لیکن حدیث کے اندر کہا گیا تقرا، پڑھا جائے، اور پڑھنا یہی ہے کہ انسان کوئی پڑھے. تو جیسے اذان ہوتی ہے تو آپ ٹیپ لگا کر کے اذان نہیں دے سکتے نا، اذان دینے والا اذان دے گا باقاعدہ اور آپ جو ہے اس کا جواب دیں گے. تو تقرا کہا گیا، پڑھا جائے. اور پڑھنا اصل یہی ہے کہ آپ خود پڑھیں، پڑھنے والے پڑھیں. بہت سارے لوگ جو ہے اتنے پریشانیاں بھی ہوتی ہیں تو خود سورۃ البقرہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ بس وہ موبائل پہ لگا کر کے چھوڑ دیں گے. تو بھائی خود پڑھیے سورۃ البقرہ، خاص طور پہ جو اس کی فضیلت والی آیتیں ہیں، آیت الکرسی اور آخر کی دو آیتیں، ان کو خود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. چوتھی فضیلت سورۃ البقرہ کی یہ ہے کہ قرآن قیامت کے دن یہ سفارش کریں گے، یعنی اللہ رب العالمین کے ہاں سفارش کریں گے. یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے کہ یہ دونوں صورتیں کیا کریں گی، ان اصحابہما، اپنے ساتھیوں کی سفارش اللہ تعالیٰ کے یہاں کریں گی. تو سفارش کے دو مطلب علماء نے بیان فرمائے ہیں. یہ جامع صغیر کی شرح ہے، اس کے شارح کہتے ہیں کہ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سفارش کریں گی. اب یہ صورتیں سفارش کریں گے یعنی ان کا ثواب سفارش کرے گا کہ یہ آدمی اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور صبح شام سورہ بقرہ پڑھتا تھا، سورہ آل عمران پڑھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے، اس کو جہنم سے آزاد کر دے. یہ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دونوں صورتیں. اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ جب انسان کی زبان بند کر دی جائے گی اور اس سے سوال جواب ہوگا تو اس کی طرف سے وہ جواب دیں گی، اس کا کیس لڑیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ جا کر کے. تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی کہ یہ صورتیں جو ہیں ان کا ثواب ہمارے لیے
اجر کا باعث بنے گا، اور ہماری طرف سے یعنی آپ کو وکیل کرنا ہے اگر، تو قیامت کے دن کے لیے بہترین وکیل کون ہے؟ یہ دونوں صورتیں ہیں، یہ آپ کی وکالت کریں گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کی، جہنم سے بچانے کی محنت اور جدوجہد کریں گی۔ یہ امام تیمیہ کا ایک قول ہے، میں مجھ کو اوپر ذکر کرنا چاہیے تھا، میں نے یہاں نیچے ذکر کیا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ تجیء البقرہ و آل عمران بمجیء ثوابہا، کہ سورہ بقرہ اور سارے آل عمران آئیں گی، اس کا مطلب کہ ان کا ثواب آئے گا، وہ ثوابہا مخلوق، اور اس کا جو ثواب ہے وہ مخلوق ہے۔ سورہ بقرہ پڑھنے کا، سورہ آل عمران پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ مخلوق ہے، وہ غیر مخلوق نہیں ہے۔ اور یہ بات کئی ایک لوگوں نے بیان کی ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ثواب آئے گا، ثوابہما، ان کا ثواب آئے گا، نہ کہ سورت خود آئیں گی۔ پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ بقرہ کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا وہ کیا ہے؟ اس کے لینے میں برکت ہے، اس کے لینے میں برکت ہے۔ اس کے لینے میں برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لینے کا مطلب ہے المواظبۃ علی تلاوتها والعمل بها والمصابرۃ علی ما تستدعی الیہ من مصابرۃ النفوس ومخالفۃ الہوی واللہ اعلم۔ لینے کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہوتا ہے، لینے کا مطلب اس کی تلاوت پر مواظبت برتنا، ہمیشہ اس کو پڑھتے رہنا، پھر اس پر عمل بھی کرنا، پھر جب وہ اس کے مطالبات آتے ہیں، سورہ بقرہ آپ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے، اس چیز کا حکم دے رہی ہے، اس چیز سے روک رہی ہے، تو اس کے مطالبات پر عمل کرتے ہوئے نفس سے آپ کو لڑنا پڑے گا، تو نفس سے لڑنا اور اپنی خواہشات کی مخالفت کر کے اس صورت کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ اس کا لینا ہے۔ تو جو کہا جو سورہ بقرہ کو لے لیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف پڑھ لیا تو کافی ہے، بلکہ شارحین نے یہ بیان کیا کہ لینے کا مطلب اس کو تلاوت بھی کریں، سب سے اہم ترین چیز تلاوت ہی ہے، اور اس کے اوپر عمل بھی کریں، اس کو سمجھے بھی، اور جو اس کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی پورا کریں، جو حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کریں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے روکیں۔ تو اگر ایسا کریں گے ہم تو کیا ہوگا؟ فإن أخذها برقہ، اس کی برکہ، ان کا جو لینا ہے وہ برکت کا باعث ہے۔ برکت کا مطلب زیادتی، برکت کا مطلب نفع۔ تو ہم اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کے کتنے محتاج ہیں۔ برکت عام کہہ دیا گیا، برکت تو ایمان کی برکت، علم کی برکت، عمل کی برکت، دعوت کی برکت، دنیا کی منفعتوں کی برکت، بیوی میں برکت، بچوں میں برکت، کھانے میں برکت، مال میں برکت، عام ہے برکت۔ تو آپ اگر اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس پر مواظبت برتیں گے، ہمیشہ اس کو دل سے لگا کر کے رکھیں گے، تو یہ آپ کی زندگی کو برکتوں سے بھر دے گی۔ آپ کی ایمان و عمل میں بھی برکت ہوگی، آپ کی دین و دنیا کے اندر بھی برکت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق ہیں، آپ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کے چھوڑ دینے میں حسرت ہے، پیچھے جو حدیث گزری اس میں یہ بات آئی کہ اس کے چھوڑ دینے میں حسرت ہے، یعنی اس کا چھوڑ دینے والا افسوس کرے گا۔ اور ظاہری حدیث سے معنی بھی سمجھ میں آتا ہے، اور شارحین نے بھی یہ بات کہی کہ قیامت کے دن افسوس کرے گا۔ اگر جو اس صورت کو نہیں پڑھتا ہے، اس کو اپنی زندگی کے معمول میں نہیں شامل کرتا ہے، وہ قیامت کے دن افسوس کرے گا۔ اور سمجھ میں بھی آ رہا ہے نا، یعنی جب قیامت کے دن میں اٹھے گا اور سخت ترین گرمی ہوگی اور اس کے پاس سایہ نہیں ہوگا، اور پھر وہ کچھ لوگوں کو دیکھے گا کہ جنہوں نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی تھی اور اپنی زندگی میں اس کو معمول بنایا تھا، وہ یہ دیکھے گا کہ ان کا الگ سے ایک سایہ ہے، اور اس سورہ بقرہ سورہ آل عمران ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور ان کو اسپیشل اسٹیٹس حاصل ہے، تو آدمی افسوس کرے گا کہ کاش میں نے بھی سورہ بقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوتا۔ بھائی اتنی فضیلت ہے تو کیا ہم دن بھر میں 10-15 منٹ بھی نہیں نکال سکتے سورہ بقرہ کے لیے؟ بھائی کسی ایک نماز میں، جیسے ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، مسلمان ہمارے بھائی بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو صبح شام کے اذکار کو اپنی زندگی کا معمول بنا کر کے رکھتے ہیں، اور اگر نہیں بناتے تو بنانا چاہیے۔ یہ ہندوستان میں خاص طور پہ مسلمانوں کے یہاں بہت کمی ہے کہ ہم اذکار کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ بہت ساری خرابیاں زندگی کے اندر، بہت ساری خرابیاں ہمارے کردار کے اندر اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم اذکار کو اپنی زندگی کا معمول نہیں بناتے۔ اذکار سب سے بڑی سیفٹی ہے، سب سے بڑی حفاظت ہے، سب سے بڑا قلعہ ہے جس میں جا کر کے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں، صبح شام کے اذکار۔ تو اگر آپ صبح شام کے اذکار پڑھتے تو اس میں آپ 5 منٹ 10 منٹ، بہت زیادہ نہیں تو 10 منٹ ہی صحیح، سورہ بقرہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے کہ آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے، خاص طور پہ آیت الکرسی، اور خاص طور پہ جو آخر کی 2 آیتیں ہیں ان کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے، اور ویسی سورۃ البقرہ آپ پڑھیں، گھر میں معمول بنائیں، بچوں کو اس کی تعلیم دیں، سورہ بقرہ حفظ کر لیں، بھائی بہت کوئی مشکل چیز نہیں ہے سورۃ البقرہ کو حفظ کرنا، خود حفظ کر لیں، بچے آپ کے چھوٹے ہیں ان سے حفظ کرائیں سورۃ البقرہ۔ اور خاص طور پہ سورۃ البقرہ تو ہم اتنا زیادہ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تو بہت ساری آیتیں تو سن کر کے یاد ہو گئی ہوں گی آپ لوگوں کو۔ تو اگر آپ تہیہ کر لیں آج کی اس مجلس میں کہ انشاءاللہ تعالی
آپ لوگوں کو سورۃ البقرہ حفظ کرنا ہے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. الگ الگ طریقے حفظ کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو پڑھ کر کے یاد ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو سن کر کے یاد ہوتا ہے. تو مستقل آپ گھر میں اگر سنتے ہی رہیں سورۃ البقرہ کسی اچھے قاری کی آواز میں مسلسل سنتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سن کر کے بھی آپ آسانی سے سورۃ البقرہ یاد کر سکتے ہیں. تو جن لوگوں نے سورۃ البقرہ کو اپنی زندگی کا معمول نہیں بنایا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا ہے، وہ افسوس کریں گے. اور افسوس کا موقع کب ہوتا ہے؟ جب نتیجہ نکلتا ہے تو افسوس ہوتا ہے. اور نتیجہ کب نکلے گا؟ نتیجہ آخرت کے دن نکلے گا. تو آخرت میں جب نتیجہ نکلے گا تو بہت سارے لوگ جب سورۃ البقرہ کے اصحاب کو دیکھیں گے، سورۃ البقرہ کو جن لوگوں نے اپنا دوست بنا لیا تھا ان کو جب دیکھیں گے تو افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے بھی یہ کام کیا ہوتا تو آج یہ فضیلتیں، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ اسٹیٹس ہم کو بھی حاصل ہو سکتا. خصوصی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھنے کی تلقین کی ہے، اور وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور ہے جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. یعنی گھروں میں جب اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، گھروں میں جب نمازیں نہیں ہوتی، گھروں میں جب تلاوت نہیں ہوتی ہے تو وہ گھر قبرستان کی طرح ہو جاتے ہیں، اور اس گھر میں رہنے والے مردہ ہوتے ہیں. ان کے اندر زندگی کی رمق نہیں ہوتی، ان کے اندر زندگی کی کشش واقعی نہیں رہ جاتی. وہ مردہ لوگوں کی طرح ہوتے ہیں. مردہ آدمی، اس کے اندر کوئی حیات نہیں، کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں ہے. ایسے یہ آدمی جو اللہ کا ذکر بھی نہیں کر رہا، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، تلاوت بھی نہیں کرتا، مردہ آدمی کی طرح ہے. مردہ آدمی کو کوئی فائدہ ہے؟ مردہ لوگوں کو آپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں. آپ کا چہیتے سے چہتا آدمی اگر وہ مر جائے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی سے جلدی اس کو قبرستان میں پہنچا دیا جائے. اب یہ اپنے گھر میں رہنے کے لائق نہیں رہ گیا. یہ اگر گھر کے اندر رہے گا تو بدبو پھیلے گی، اس کا جسم سڑے گا. تو وہ گھر جن کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ گھر جن کے اندر سورۃ البقرہ نہیں پڑھی جاتی، سورہ آل عمران نہیں پڑھی جاتی، قرآن نہیں پڑھا جاتا، تلاوت نہیں ہوتی قرآن کی، ذکر نہیں ہوتا ہے اللہ کا، اور نمازیں نہیں پڑھی جاتی. کیونکہ بعض روایتوں میں نماز کی بھی الفاظ ہیں کہ اپنے گھر کو مقبرہ مت بناؤ، قبرستان مت بناؤ، نمازیں پڑھا کرو. تو جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، نمازیں نہیں ہوتی، تلاوت نہیں ہوتی، الگ الگ فارمیٹ ہے اللہ کے ذکر کے. اصولاً جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس گھر کے لوگ مردہ لوگوں کی طرح ہیں. جیسے مردہ آدمی میں کوئی خیر نہیں ہوتا، ایسے ان کے اندر بھی کوئی خیر نہیں ہوتا. جیسے قبرستان میں ایک وحشت ہوتی ہے، ایک خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، ویسے یہ گھر وحشت کا اڈا بن جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کتنے ہمارے گھر قبرستان ہیں. اللہ کا ذکر زندگی بخشتا ہے، اللہ کا ذکر دلوں کو روشن کرتا ہے، اللہ کا ذکر دلوں کو سکون پہنچاتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو جو گھر اللہ کا ذکر جہاں پہ نہیں ہوتا ان کے دل مردہ ہوتے ہیں، ان کا جسم مردہ ہوتا ہے، ان کی زندگی میں کوئی زندگی کی روشنی ہی ان کے زندگی کے اندر نہیں ہوتی ہے. تو فرمایا اپنے گھروں کو مقابر مت بناؤ، قبرستان مت بناؤ اپنے گھروں کو. ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان ایسے گھروں سے بھاگتا ہے جن میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے. تو شیطان کو بھگانے کی تلقین کی گئی ہے، اور وہ کیسے کہ گھروں کو سورۃ البقرہ سے آباد کیا جائے. یہ جو میں نے بات کہی ہے، شارحین نے بھی یہی بات کہی ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم خالیۃ عن الذکر، اپنے گھروں کو ذکر سے خالی مت کرو، تلاوت سے خالی مت کرو، والطاعت اطاعت سے خالی مت کرو، مثل المقابر، جیسے کہ قبرستان ہوتے ہیں. قبروں کے اندر نہ ذکر ہوتا ہے، نہ تلاوت ہوتی ہے، نہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. ولا تکونوا کالموتى، اور مردوں کی طرح مت ہو جاؤ. لا یذکرون ولا یتلون، مردے نہ ذکر کرتے ہیں نہ تلاوت کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بتایا کہ اگر گھروں کو آباد کرنا ہے تو سب سے افضل اور سب سے نفع بخش چیز گھروں کے لیے اور گھر والوں کے لیے کیا ہے؟ سورۃ البقرہ ہے. سورۃ البقرہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، یہ 8ویں فضیلت ہے سورۃ البقرہ کی، کہ بطلہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو پیچھے حدیث گزری ہے ولا یستطیعها البطلہ، بطلہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بطلہ یہ باطل سے بنا ہے. تو بطلہ کا ایک مطلب ہوتا ہے اہل باطل. بیشتر علماء نے بلکہ اس حدیث کی شرح میں جو اس کے راوی ہیں معاویہ، وہ خود روایت کرتے ہیں کہ بطلہ سے مراد کیا ہے. ابو امامہ کہتے ہیں بالسحرہ، بطلہ سے مراد جادوگر ہیں، کیونکہ جادوگر جو کام کرتے ہیں وہ باطل کام ہے. تو ان کے کام سے ان کا نام بنا دیا گیا کہ جادوگر جو کام کرتے ہیں، سحر اور جادوگری کیا ہے؟ ایک باطل کام ہے. تو ان کے کام کی وجہ سے ان کا نام بھی بطلہ کر دیا گیا. یعنی جو کچھ بھی وہ لے کر کے آتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ باطل ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کی طاقت جادوگروں کے اندر نہیں ہے، کیونکہ جادوگر گمراہ لوگ ہیں. تو گمراہ لوگوں کو اس کے پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، وہ اس کو نہیں پڑھ پاتے. اس کو پڑھنے والے اہل حق ہیں.
وہ کیونکہ باطل میں ہی منہمک رہتے ہیں تو ان کو اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بطالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مطلب جادو اثر نہیں کرے گا۔ اگر آپ سورۃ البقرہ اپنے گھروں میں تلاوت کرتے رہیں تو جادوگر کتنا بھی کوشش کر لیں، ان کا جادو آپ کے اوپر اور آپ کے گھر کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ جادو کبھی اثر کرتا کبھی نہیں کرتا۔ ویسے بھی جادو جو ہے وہ ان اسباب میں سے جن کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ تھوڑا سا گھر میں پرابلم ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو ہو گیا، تو جادو کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ چیزوں کے اثرات کے اعتبار سے چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا اثر اکثر ہوتا ہے، لازماً ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو بھوک لگی، کھانا کھا لیں گے تو پیٹ بھر جائے گا، پیاس لگی ہے پانی پئیں گے تو پیاس مٹ جائے گی۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا لازماً اثر ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کا اکثر اثر ہوتا ہے۔ جیسے آپ بیمار ہیں تو دوا کرائیں گے، علاج کرائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، تو اکثر جو ہے وہ علاج کا اثر ہوتا ہے، کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا اثر بہت ریئر ہوتا ہے۔ جادو کرنے کی کوشش بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن جادو بہت کم ہی کامیاب ہوتا ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں عام طور پہ بھرا ہوتا ہے۔ البتہ ہوتا ہے کامیاب، جادو ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا ہے۔ تو جادو ہوتا ہے، اور جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو بہت بڑا ہتھیار اللہ نے دیا ہے وہ سورۃ البقرہ دیا ہے۔ سورۃ البقرہ کو پڑھیے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کا معمول بنائیے، تو جادوگروں کا جادو آپ کے اوپر، آپ کے گھر والوں کے اوپر، آپ کے گھر کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ بطالہ سے مراد سارے اہل باطل ہیں، جو بھی اہل باطل ہیں، باطل کی طرف رغبت رکھنے والے، سورۃ البقرہ کے ساتھ ان کی طبیعت میچ نہیں ہوتی۔ وہ جو ہے سورۃ البقرہ میں تدبر کرنے کی ان کو توفیق نہیں ملتی، سورۃ البقرہ کو پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ملتی، اس کے معنی میں وہ غور نہیں کر پاتے، کیونکہ باطل جو ہے وہ سست ہوتا ہے، اس کو لگاؤ، حق سے لگاؤ نہیں ہوتا۔ تو سورۃ البقرہ یہ اہل حق کی نمائندہ سورت ہے۔ تو جو باطل کے پیروکار ہیں وہ سورۃ البقرہ وہ سست ہوتے ہیں اپنی سستی کی وجہ سے اور باطل میں انہماک کی وجہ سے، ان کو سورۃ البقرہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو سورۃ البقرہ کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وَيَحْتَمِلْ أَن يَكُونَ مِنَ الْبَاطِلِ مَعْنَ الْكَسْلَانِ کی باطل کا مطلب سست بھی ہوتا ہے، کہ جو سستڑ آدمی ہے وہ اتنی بڑی صورت ہے کہ اس کو پڑھنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی، وہ اس کی طوالت کو دیکھ کر کے، اس کی لمبائی کو دیکھ کر کے ہی ڈر جاتا ہے۔ پھر سورۃ البقرہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں سب سے عظیم آیت قرآن مجید کی ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی بہت عظیم آیت ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں انشاءاللہ تعالیٰ جب اس آیت کی تفسیر کا ذکر آئے گا تو اس کی فضائل ہم بیان کریں گے۔ یہاں پر میں نے اس کے فضائل کے بارے میں حدیث نہیں ذکر کی ہیں، آپ تمام حضرات جو ہے وہ آیت الکرسی کی فضیلت تو جانتے ہی ہیں، تو اس جو ہے تفصیلات میں جانے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے عظیم آیت ہے قرآن مجید کی، یہ بھی خصوصیت ہے سورۃ البقرہ کی۔ سورۃ البقرہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ سورۃ البقرہ اس کی آخری دو آیات کی خصوصی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأ بہما فی لیلۃ کفتاہ، کی سورۃ البقرہ کے آخر کی جو دو آیتیں ہیں، جو ان کو رات میں پڑھ لے گا یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، کافی ہو جائیں گی آیتیں اس کے لیے۔ بس سورہ بقرہ کی دو آیتیں پڑھ لے کافی۔ اس لیے جو لوگ رات کے اذکار کا، صبح کے اذکار کا معمول بناتے ہیں، ان کو اپنے اذکار میں سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتوں کو بھی شامل کر لینا چاہیے۔ کافی ہو جائیں گی کا کیا مطلب ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیل معناہ کفتہ من قیام اللیل، ایک معنی تو یہ کہا گیا ہے کہ قیام اللیل سے کافی ہو جائیں گی، یعنی اگر آپ نے دو آیتیں پڑھ لی تو قیام اللیل کا ثواب آپ کو ملے گا، آپ کی طرف سے کافی ہے کہ گویا کہ آپ نے قیام اللیل کر لیا۔ وقیل من الشیطان، اور بعض لوگوں نے بھی کہا ہے کہ کافی ہو جانے کا مطلب شیطان کی طرف سے کافی ہو جائیں گی، پھر شیطان آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، آپ کو وسوسے میں نہیں ڈال سکتا۔ خاص طور پہ رات میں شیطان خواب میں آ کر کے برے برے خواب آپ کو دکھاتا ہے، اور پھر صبح آ کر کے فجر کی نماز آپ سے چھڑواتا ہے، اور وہ آپ کے ناکوں پر ہی رات گزارتا ہے، اور صبح آپ کو اٹھنے نہیں دیتا فجر کے لیے۔ تو اگر آپ سورۃ البقرہ پڑھ لیں، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ آیتیں شیطان کی طرف سے آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی، اور شیطان کے فتنوں، شیطان کے وسوسوں، شیطان کی تکلیفوں، اس کی ایذا سے آپ کی حفاظت کریں گی، آپ کی سیکیورٹی آپ کو رات بھر فراہم کریں گی۔ وقیل من الآفات، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں آفات مراد ہے کہ آفات سے کافی ہو جائیں گی۔ آفتیں جو آتی ہیں کبھی رات میں انسان پر نازل ہوتی ہیں، انسان اس سے بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سیکیور کر لے گا۔ وَيَحْتَمِلُ مِنَ الْجَمِيعِ، کہتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ کی، اور یہ ساری چیزوں کا احتمال موجود ہے، یعنی ساری چیزوں کا فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو قیام اللیل کا بھی ثواب مل جائے، شیطان سے بھی آپ بچ جائیں، اور آفتوں سے بھی آپ بچ جائیں۔ تو یہ بھی ایک آخری دو آیتوں کی خصوصی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہیں۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے
چلیے میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. یہ جب صورتیں جب یہ آیتیں آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ہم الگ سے تفصیلات دیکھ لیں گے، یا نوٹس میں نے وہ ترجمہ لکھ دیا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ لیجیے گا. اس کی میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم فضیلت آج ختم ہو جائے. 11ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جو ہے اصحاب سورۃ البقرہ کہہ کر کے پکارا ہے. یعنی صحابہ کرام تو پورا قرآن ہی پڑھنے والے تھے، وہ تو قرآن کو صبح شام پکارتے تھے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سورت کی فضیلت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ کو کہا یا اصحاب سورۃ البقرہ. حنین کے موقع پر جب جنگ جو ہے وہ بہت سخت ترین چھڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو آواز دی کہ عباس تم آواز لگاؤ کیا اصحاب سورۃ البقرہ، اے سورہ بقرہ والو. تو یہ سمجھیے کہ اس کی خصوصی فضیلت تھی نا، اس لیے صحابہ کرام کو جو ہے کہا گیا اے سورہ بقرہ والو. خاص طور پہ بعض علماء نے کہا کہ یہاں پہ انصار مراد تھے، کیونکہ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اور وہ لوگ خاص طور پہ جو اس نزول کے وقت وہاں پر موجود تھے. تو یہ بھی ایک اس صورت کی فضیلت ہے کہ یہ خصوصیت اور کہیں کسی صورت کو نہیں ملی کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو یا اصحابہ سورۃ الاخلاص کہا ہو، یا اصحابہ سورہ آل عمران کہا ہو، یا اصحابہ سورۃ الانفال کہا ہو. یہ صرف سورہ بقرہ کی فضیلت ہے. یعنی اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے بہت محبت کرتے تھے، تو خصوصی طور پہ جب ان کو پکارنا ہوا تو ایک نام اپنے صحابہ کو یہ دیا یا اصحاب سورۃ البقرہ، اے سورہ بقرہ والو. یعنی ان کو آگے بڑھایا اور ان کو ہمت دی کہ تم آگے بڑھو. اور خاص طور پہ اس لیے سورہ بقرہ میں جہاد کا حکم نازل ہوا تھا، تو وہ جہاد پر ابھارنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ڈٹ کر کے مقابلہ کرنے کے لیے وہ جہاد کی بھی بہت خوبصورت آیتیں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں آئیں گی. سورہ بقرہ بہت پیاری سورت ہے، اس میں بہت مضامین انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. اس لیے میں نے پرومو میں یہ بات کہی تھی کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ صرف سورت نہیں ہے، ایک پورا کمپلیٹ کورس ہے اسلام کا. بہت سارا مضامین کے اندر تنوع ہے، عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں ہم لوگ ڈیٹیل میں جا کر کے دیکھیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سورہ بقرہ سے منسوب کر کے ان کو پکارا یا اصحاب سورۃ البقرہ. اس سے بھی ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کی خصوصی فضیلت ہے. یہ اچھا دیکھیے، ایک میں نے یہ لکھ تو دیا لیکن میں اس کو یہاں پر ذکر کرنا بھول گیا. 12ویں فضیلت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک مرتبہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی بھی روایت ہے کہ منا میں جو ہے انہوں نے ایک خاص مقام پہ جا کر کے رمی جمرات کہا، رمی کی، اور کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اس شخص نے رمی کی تھی جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے. یہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا خاص طور پہ. یعنی اللہ کے نبی ہم کو تو پورا قرآن ہی نازل ہوا ہے، لیکن رمی جمرات کے موقع پہ خاص طور پہ کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے وہ شخص نے آ کر کے رمی کی تھی جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی. عبداللہ ابن مسعود نے کہا. تو اس کا مطلب عبداللہ ابن مسعود بھی سورہ بقرہ کو اہمیت دیتے تھے. علماء نے اس کی تعویل بھی کی ہے کہ کیوں خاص طور پہ سورہ بقرہ کا نام وہاں پر لیا. اللہ کے نبی پہ تو پورا قرآن نازل ہوا تھا. عبداللہ ابن مسعود نے یہ کیوں کہا کہ یہ اس نبی کی جگہ ہے، اس نبی کا مقام ہے جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی. تو بعض لوگوں نے کہا کیونکہ سورۃ البقرہ میں بہت کثرت سے احکام ذکر ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کا ذکر خاص طور پہ کہا کہ فضیلت والی صورت ہے، مقام والی صورت ہے، تو اس کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے کہا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ کیونکہ سورۃ البقرہ میں حج کے مناسک کا ذکر بہت موجود ہے، اس لیے حج کے اس خاص موقع پر سورہ بقرہ کا حوالہ دے کے فرمایا کہ وہ نبی جس پہ سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی اس نے یہاں سے رمی کی ہے. تو یہ بھی سورہ بقرہ کی ایک فضیلت ہے. اسی طرح سے سورہ بقرہ ان صورتوں میں سے ہے جن کے سیکھنے والے کو ہبر کہا جاتا تھا. ہبر کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہبر کا مطلب ہوتا ہے حبر کا مطلب ہوتا ہے عالم. تو سورہ بقرہ ان صورتوں میں سے ہے جن کو سیکھنے والوں کو حبر کہا گیا. آپ نے ایک لفظ اکثر سنا ہوگا احبار کا. قرآن مجید میں اتخذوا احبارہم ورہبانہم، کہ جو نصارہ ہیں عیسائی، انہوں نے اپنے احبار یعنی علماء کو اور اپنے راہبوں یعنی پادریوں کو اپنا رب بنا لیا. تو حبر کا مطلب ہوتا ہے عالم. اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، امت کا عالم. حبر کا مطلب میرے خیال سے ڈکشنری میں انک ہوتا ہے، روشنائی جس کو ہم کہتے ہیں. اسی سے پھر عالم بنا ہے کیونکہ عالم جو ہے وہ لکھتا ہے پڑھتا ہے، تو اس کو غالباً ایسا مجھے یاد آ رہا ہے کہ حبر کا مطلب جو ہے وہ روشنائی ہوتا ہے. حبر کا مطلب یہاں پر ہے عالم. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے کہ من اخذ السبع الاول فهو حبر، کہ جو ابتدا کی 7 صورتیں سیکھ لے وہ حبر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو ابتدا کی قرآن مجید کی 7 صورتیں لے. اخذہ کا مطلب ہوتا ہے لینا،
تو لینے سے مراد صرف اس کو حفظ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تفقہ حاصل کرنا، اس کے معانی کو سمجھنا، اس کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ان کو سمجھنا۔ تو ابتدا کی 7 صورتیں جو آدمی سیکھ لے وہ عالم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی تعریف کی ہے۔ اور وہ 7 صورتیں کون کون سی ہیں؟ وہ 7 صورتیں سورہ بقرہ، آل عمران، امام شوکانی کی فتح القدیر ہے، اس کے حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف اور یونس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ 7 صورتیں جو سیکھ لے وہ اس امت کا حبر ہے، اس امت کا عالم ہے، اس کا مقام یعنی خصوصی طور پہ۔ اب یہ 7 صورتوں میں سب سے پہلے کون سی صورت ہے؟ سورۃ البقرہ ہی ہے، تو اس سے بھی سورۃ البقرہ کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو بہت اپنے یہاں بڑا مقام دیتے تھے جو سورۃ البقرہ میں تفقہ حاصل کر لے، سورۃ البقرہ کو سیکھ لے۔ تو صحابہ کے ہاں سیکھنے سے مراد صرف حفظ کرنا نہیں ہوتا تھا، یعنی صحابہ کو جو طریقہ تھا، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں اللہ کے نبی سے پڑھتے تھے، 10 آیتیں پہلے لے لیتے اور اس کو یاد بھی کرتے، اس کے اندر جو علم و عمل کی باتیں ہوتی، جو ایمان و عمل کی باتیں ہوتی وہ سیکھتے۔ جب 10 آیتوں کو پورا اچھی طرح سے سمجھ لیتے، ایمان و عمل اس سے سیکھ لیتے، پھر آگے کی 10 آیتیں، پھر آگے کی 10 آیتیں۔ اس لیے قرآن مجید سیکھنے میں صحابہ کو زیادہ وقت لگتا تھا۔ تو لینے کا مطلب ہوتا ہے صرف حفظ کرنا نہیں ہوتا، لینے کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر تفقہ اور اس کے معنی کی گہرائی تک کے پہنچنا، اور اس پر ایمان بھی لے آنا، اس پر عمل بھی کرنا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ اذا کان الرجل اذا قرأ البقرہ وآل عمران یعد فینا عظیما، کہ ہمیں، یہ صحابہ کا معاملہ ہے۔ ہاں آپ سوچیے، صحابہ تو سبھی اچھے علم والے ہیں، ان کو اللہ کے نبی کی صحبت میسر تھی اور اللہ کے نبی سے انہوں نے قرآن سیکھا تھا، پر صحابہ میں بھی وہ صحابہ جو سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھتے تھے، یعد فینا عظیما، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اس کو عظیم سمجھا جاتا تھا۔ بعض روایتوں میں آتے جدہ فینا، اس کے ہمارا مقام بڑھ جاتا تھا کہ ارے یہ سورہ بقرہ کا عالم ہے، یہ سورہ آل عمران کا عالم ہے، اس نے سورہ بقرہ سیکھی ہوئی ہے، سورہ آل عمران سیکھی ہوئی ہے۔ تو جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھ لیتے، صحابہ کے ہاں صحابہ اس کو بڑا سمجھتے تھے۔ تو آپ سوچیے کہ سورت کی کتنی اہمیت صحابہ کرام کیا تھی۔ اچھا دیکھیے، وہ جو میں نے اوپر ایک پوائنٹ ذکر کیا تھا، اس کو یہاں پہ اصل میں نے وہ حدیث یہاں پہ ذکر کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے نبی کا ذکر کیا، تو عبداللہ ابن ان الناس رما عبداللہ بن من بطن الوادی، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وادی کے اندر کھڑے ہو کر کے جب رمی کی تو ان سے کہا گیا کہ کچھ لوگ تو وادی کے اوپر جا کر کے رمی کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا والذی لا الہ غیرہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ھذا مقام الذی، یہ وہ مقام ہے، اس شخص، ھذا مقام الذی، یہ اس شخص کا مقام ہے، ھذا مقام الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ، یہ اس شخص کا مقام ہے جس پر سورۃ البقرہ نازل ہوئی تھی۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی خصوصی فضیلت ہے، اور علماء نے کہا ہے، یہ فقہ الاسلام بلوغ المرام کی شرح ہے، شارح کہتے ہیں کہ خص البقرہ بذالک لطولھا، سورہ بقرہ کا خاص طور پہ ذکر کیا اس کی طوالت کی وجہ سے، یا اس کے مقام کی بلند ہونے کی وجہ سے، یا پھر یہ کہ اس میں احکام کثرت سے بیان کیے گئے، اس وجہ سے خاص طور پہ عبداللہ ابن مسعود نے سورۃ البقرہ کا ذکر کیا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اکثر افعال حج جو ہے وہ کیونکہ سورۃ البقرہ کے اندر بیان ہوئے، اس لیے سورۃ البقرہ کا خصوصی طور پہ تذکرہ کیا۔ 16ویں فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صورتیں تورات کی جگہ پر دی گئی ہیں ان میں سے ایک سورۃ البقرہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوتی تو مکان التورات السبع الطوال، کی جو شروع کی 7 لمبی صورتیں ہیں مجھ کو تورات کی جگہ پر وہ دی گئی، یعنی ان 7 تورات کا اپنا ایک مقام ہے، ایک پورے نبی کو تورات دی گئی، اللہ کے نبی کو تورات کے بدلے میں 7 صورتیں دی گئی ہیں۔ تو ان 7 صورتوں میں کون سی ہے؟ ایک سورۃ البقرہ بھی ہے، یہ بھی سورۃ البقرہ کی ایک فضیلت ہے۔ سورۃ البقرہ کی ایک فضیلت یہ بھی کہ صحابہ کرام خوب محنت کر کے سورۃ البقرہ کو یاد کرتے تھے، اس کے سیکھنے میں محنت کرتے تھے، اس لیے ابن سعد کی ایک روایت ہے جو اس کو انہوں نے طبقات میں روایت کیا ہے، ان ابن عمر تعلم سورۃ البقرہ فی 4 سنین، کہ ابن عمر نے 40 سال، نعوذ باللہ، ابن عمر نے 4 سال تک کے سورۃ البقرہ کو یاد کیا۔ یہ بھی فضیلت اسے سمجھ میں آتی ہے۔ اور میں نے بتایا کہ صحابہ کرام جب کوئی سورت پڑھتے تھے یا قرآن سیکھتے تھے تو وہ یہ ہماری طرح نہیں ہوتا تھا بس یاد کر لیا،
وہ 10 آیتیں لے کر کے ان میں غور و فکر کرتے تھے، ان میں ایمان کی جو حوالے ہوتے تھے ان میں غور کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے 10 آیتیں کر کے۔ تو ابن عمر کو سورۃ البقرہ یاد کرنے میں 4 سال لگے، یہ روایت صحیح ہے۔ رمی کا مطلب ہوتا ہے کنکر مارنا۔ تو سورۃ البقرہ کو سیکھنے میں صحابہ کرام بہت محنت کرتے تھے۔ ابن عمر، حضرت عمر کے بارے میں ایک بہت مشہور روایت ہے، بہت سارے علماء اس کو ذکر کرتے ہیں، بلکہ میں نے بھی پرومو میں اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر جو ہے 12 سال تک کے سورۃ البقرہ سیکھتے رہے۔ یہ بہت مشہور ہے کیونکہ مفسرین نے عام طور پہ اس کو ذکر کیا ہے، اور خاص طور پہ جو آثار ہوتے ہیں ایسے صحابہ کرام کے، اس کو بیان کرتے ہوئے بہت زیادہ صحت اور ذوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس لیے عام طور پر جو ہے وہ علماء اس کو ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے 12 سال تک کی سورۃ البقرہ کو سمجھا، سورۃ البقرہ کو سیکھا، اور اس کے بعد جب 12 سال میں سورۃ البقرہ انہوں نے مکمل کی تو اس کے بعد انہوں نے اونٹوں کو ذبح کیا۔ آج تحقیق کرتے ہوئے مجھے یہ بات پتہ چلی کہ وہ اثر جو ہے حضرت عمر کا وہ ضعیف ہے۔ یہ ایک کتاب مجھ کو ملی، الکفایہ فی تفسیر المعصور، فی تفسیر بالمعصور والدرایا، یہ ایک تفسیر کی کتاب ہے، اور یہ کتاب مجھ کو ملی، اور اس کے جو محقق ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ حضرت عمر سے جو یہ اثر منقول ہے کہ انہوں نے 12 سال تک کے سورہ بقرہ کو سیکھا ہے۔ یہ امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے، لیکن یہ روایت اس سند کے اندر پرابلم ہے، اس کے بعض راویوں میں پرابلم ہے، تو حضرت عمر سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ میں نے بھی اس کو ذکر کر دیا، اس لیے وضاحت کرنا ضروری تھا۔ البتہ آثار کے بارے میں بتا دوں کہ وہ جو صحابہ کے آثار ہوتے ہیں اس میں عام طور پہ اتنی سختی سندوں میں نہیں کی جاتی جتنا اللہ کے نبی کی حدیث میں کی جاتی ہے۔ جو مرفوع حدیثیں ہوتی ہیں اس میں زیادہ سختی ہوتی ہے، اور جو صحابہ کرام کے اپنا عمل ہوتا ہے اس کے اندر اتنی سختیاں سند کی نہیں ہوتی غالباً، اسی وجہ سے علماء عام طور پہ اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ اتنی سختی اس کے اندر نہیں کی جاتی صحابہ کرام کے اس کے اندر۔ لیکن ہم کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ حضرت عمر کے بارے میں جو یہ بات منقول ہے، اور کیونکہ میں نے خود پرومو میں کہی ہے، بڑے علماء نے اس کو ذکر کیا تو میں نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے وہ بات کہی تھی، لیکن بعد میں تحقیق سے یہ بات پتہ چلی کہ حضرت عمر کے بارے میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے سورۃ البقرہ 12 سال کے اندر یاد کی ہے یا 12 سال کے اندر اس کو سیکھا ہے۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت میں خاص طور پہ یہ حدیث جو ہے وہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ سورۃ البقرہ جو ہے اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ یہ اپنے قبیلے کے سردار بھی غالباً بعد میں حضرت سعد بن معاذ کے بعد بنائے گئے تھے۔ تو حضرت اسید بن حضیر ایک مرتبہ رات میں سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے، اور ان کا جو گھوڑا تھا وہ باندھا ہوا تھا، جو طویلہ ہوتا ہوگا گھوڑے کا وہاں پر باندھا ہوا تھا، اور ان کا بچہ وہیں گھوڑے کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب حضرت اسید بن حضیر سورۃ البقرہ پڑھتے تو وہ گھوڑا بدکنے لگتا، وہ بالکل پیر مارنے لگتا، جیسے جانور بدکتا ہے نا، گھوڑا جو ہے ہنہنا کر کے بالکل بدکتا ہے اور اپنا پیر اوپر اٹھاتا ہے۔ تو جیسے ہی سورۃ البقرہ پڑھتے جالت الفرس، وہ بالکل ہنہنانے لگتا اور بالکل بدکنے لگتا، کودنے لگتا، اور جیسے ہی سورۃ البقرہ پڑھنا چھوڑ دیتے، رک جاتے، ویسے ہی وہ گھوڑا بھی جو ہے وہ رک جاتا۔ پھر سورۃ البقرہ پڑھتے، پھر وہ جو ہے وہ بدکنا شروع کر دیتا۔ تو انہوں نے کئی مرتبہ یہ دیکھا کہ جیسے ہی میں پڑھ رہا ہوں وہ جانور اچھلنا شروع کر دے رہا ہے، اور جیسے ہی میں رک جا رہا ہوں تو وہ جو گھوڑا ہے وہ رک جا رہا ہے۔ اور ان کا بیٹا تھا یحییٰ بن اسید، وہ قریب میں ہی جانور کے بیٹھا ہوا تھا، تو ان کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جانور جو ہے اپنے پیروں سے میرے بچے کو رون دے اور اس کو تکلیف پہنچا دے، تو وہ بچے پر شفقت کرتے ہوئے رک گئے، اور باہر جب نکلے اور آسمان کی طرف اٹھا کر کے دیکھا چہرہ اپنا، تو یہ دیکھا کہ آسمان میں چھتری کی طرح کوئی چیز ہے، اور اس میں جو ہے وہ چراغ کی طرح کچھ چمک رہا ہے۔ جب آنکھ اٹھا کر کے آسمان میں دیکھا تو یہ دیکھا انہوں نے کہ یہ کوئی چھتری کی طرح ایک کوئی جو ہے روشن ستارے جو ہیں گویا کہ اس کے اندر ہو، اور بالکل ایک سایہ ویسا انہوں نے کوئی ایک چیز دیکھی۔ تو دوسرے دن صبح وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا اپنا معمول بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا میں نے دیکھا، اور ایسا ایسا میرے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ میں سورۃ البقرہ پڑھ رہا تھا، اور جب میں پڑھوں تو میرا جانور بھی دکنے لگے، اور جب میں رک جاؤں تو وہ بھی رک جائے، اور جب میں باہر نکلا تو میں نے آسمان پہ چھتری کی طرح دیکھا جس کے اندر جو ہے وہ روشن چراغوں کی مانند تھے۔ تو میں جو ہے اس ڈر سے کہ کہیں میرا بچے کو نقصان نہ پہنچا دے گھوڑا، تو میں رک گیا۔ تو اللہ نے فرمایا تم کو پتا ہے وہ کیا تھا؟ فرمایا تلک الملائکہ دنت لصوتی، یہ فرشتے تھے جو تمہاری قرآن کی آواز سن کر کے قریب آئے تھے۔ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَ مِنْهُمْ، اور اگر تم اس قرات کو نہیں چھوڑتے، تم پڑھتے رہتے سورۃ البقرہ، تو یہ فرشتے نیچے اترتے اترتے یہیں پر کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ لوگ فرشتوں کو دیکھ لیتے، اور وہ فرشتے ان سے حجاب نہیں کرتے، ان سے چھپتے نہیں۔ اگر تم نے
تلاوت نہیں روکی ہوتی تو یہ فرشتے، یعنی فرشتے ہر قرآن مجید کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، تلاوت ہوتی ہیں، فرشتوں اس پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں، فرشتے موجود ہوتے ہیں قرآن پڑھتے وقت. تو اگر تم پڑھتے تو یہ فرشتے تمہاری آواز سن کر کے آئے تھے. یہ جو شیطان بھاگ جاتا ہے نا گھروں سے، کیوں بھاگتے؟ کیونکہ فرشتے آ جاتے ہیں. تو فرشتے جو ہے وہ سایہ فگن، وہ جو ہے آئے تھے تمہاری آواز سن کر کے، تمہارا قرآن سننے کے لیے. اور اگر تم قرآن پڑھنا بند نہیں کرتے تو فرشتے جاتے نہیں، وہ تمہارا قرآن سننے کے لیے موجود رہتے، یہاں تک کہ لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے. تو یہ بھی سورۃ البقرہ کی ایک فضیلت ہے. اس فضیلت میں علماء نے یہ روایت بھی ذکر کی ہے کہ فرشتے اس کے سننے کے لیے آسمانوں سے اترتے ہیں. 19ویں فضیلت یہ ہے، یعنی یہ اہمیت ہے سورۃ البقرہ کی، قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے. تو طویل سورت ہونے کی وجہ سے اس میں طویل سورت کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ جتنے زیادہ آپ قرآن پڑھتے ہیں اتنے زیادہ آپ کو ثواب ملتا ہے. اور اللہ کے نبی نے تو جو مثال بیان کی ہے ثواب والی، اس میں سورۃ البقرہ ہی کی آیت کو بطور مثال پیش کیا ہے نا. اللہ کے نبی فرمایا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو الف لام میم سے تو سورۃ البقرہ ہی کی شروعات ہو رہی ہے. تو کیونکہ یہ سورت لمبی ہے تو اس کی جو تلاوت کا معمول بنائے گا اس کو ثواب زیادہ ملے گا. اور کیونکہ سورت لمبی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں ایمان کی باتیں بھی بہت ساری ہیں، عقیدے کی باتیں بہت ساری ہیں، اللہ کا نام بہت زیادہ آیا ہے، اور ایمان کے سارے ارکان کا ذکر آیا ہے، عبادات کے سارے ارکان کا ذکر آیا ہے. تو اس سورت کا طویل ہونا بھی اس کی ایک فضیلت کا باعث ہے. اور 20ویں خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کے مضامین میں بہت جامعیت ہے. وہ جو میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا کہ سورۃ البقرہ جو ہے نا وہ ایک طرح سے مدنی صورت ہے. ایک تو یہ کہ مدنی صورت ہونے کی وجہ سے احکام میں تنوع بہت ہے. جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تب تک زیادہ فوکس اصول دین پر تھا، عقیدوں پر تھا، توحید پر تھا، ایمانیات پر تھا. جب مدینہ میں آ گئے ہیں تو مضامین مختلف ہو گئے. پھر ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی ہے، ایک اسلامی سوسائٹی قائم ہو گئی ہے. تو عقیدے پر تو زور ہے ہی ہے، مدینہ بھی زور تھا، عقیدے پر مدینہ میں بھی زور تھا، مکہ میں بھی زور تھا. پر عقیدے کے ساتھ ساتھ اب ایک کیونکہ ریاست قائم ہو گئی ہے تو سیاسی موضوعات پر آپ کو بہت سارا احکام آپ کو سورۃ البقرہ کے اندر ملیں گے. مسلمانوں کا اسٹیٹ کیسا ہونا چاہیے، ان کا نیشن کیسا ہونا چاہیے، ان کا ملک کیسا ہونا چاہیے، جو اسٹیٹ کے احکامات ہیں، پالیٹی جو ایک اسلام کا جو سیاسی نظام ہے، ایک پولیٹیکل سسٹم، اس کا ایک آپ کو چہرہ دکھائی دے گا سورۃ البقرہ کے اندر. پھر ریاست قائم ہو گئی ہے، ہجرت کر کے لوگ آ گئے ہیں، تو اب ایک ریاست کے قائم ہونے کے ساتھ ساتھ اب دشمنوں کی بھی حملے ہر طرف سے ہو رہے ہیں. تو جو ایک مسلمانوں کا ڈیفینس کا نظام ہے وہ آپ کو سورۃ البقرہ میں دکھائی دے گا. پھر سورۃ البقرہ میں یہ کہ ریاست قائم ہو گئی ہے، اب عورت ہیں، مرد ہیں، ان کے آپسی تعلقات ہیں، نکاح ہو رہا ہے، طلاق ہو رہا ہے، خلا ہو رہا ہے. تو نکاح اور طلاق اور خلا کے بہت سارے احکامات آپ کو سورۃ البقرہ کے اندر مل جائیں گے. میرے خیال سے آپ سورۃ البقرہ پڑھ لیں تو آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ نکاح اور طلاق کے بیشتر مسائل آپ کو سورۃ البقرہ ہی سے آپ سیکھ لیں گے. تو نکاح طلاق ہو رہا ہے، پھر وہ آپسی میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، رنجشیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں مکہ میں موضوع نہیں بن سکتی تھی نا. مکہ میں تو ایمان بچانا ہی مشکل ہو گیا تھا، تو وہ مکہ میں وہ مکی صورتوں میں وہ مضمون نہیں ملیں گے جو مضامین آپ کو سورۃ البقرہ میں اور ساری مدنی صورتوں کے اندر مل جائیں گے. تو نکاح اور طلاق وغیرہ کیا کام. پھر اچھا مسلمان جو ہے اب وہ توحید میں مضبوط ہو گئے، اور اب یہ ایک ریاست قائم ہو گئی، مسلمانوں کا ایک شہر قائم ہو گیا. تو شہر جو ہے وہ خرید و فروخت کے بغیر نہیں چلے گا، تجارت کے بغیر نہیں چلے گا. سوسائٹی ہے تو سوسائٹی میں خرید و فروخت بھی ہوگا، تجارت بھی ہوگا. تو آپ دیکھیں گے کہ مال سے متعلق بہت سارے احکام آپ کو سورۃ البقرہ کے اندر مل جائیں گے، تجارت سے متعلق احکام آپ کو مل جائیں گے. بلکہ جو قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے وہ بھی آپ کو سورۃ البقرہ میں ملے گی، اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کو تعلق قرض سے ہے. تو مالی احکام بھی، جو بیوع کے احکام ہیں، مال کے احکام ہیں، وہ بھی آپ کو سورۃ البقرہ کے اندر مل جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ عبادات تقریباً ساری، یعنی روزے کی آیتیں سورۃ البقرہ میں ہیں، حج کے متعلق احکام سورۃ البقرہ میں، صدقات و خیرات سے متعلق تفصیلات سورۃ البقرہ کے اندر بہت زیادہ موجود ہیں. تو جو عبادات ہیں ان کی بھی بہت تفصیلات آپ کو سورۃ البقرہ کے اندر مل جاتی ہیں. تو مضامین میں ڈائیورسٹی بہت ہے، مضامین میں تنوع بہت ہے. اس لیے ایک رائے ہمارے یہاں تفسیر کی کلاس میں ہی آئی تھی کہ ہم لوگ اما یتساءلون سے اور اما پارہ پہلے ختم کر دیں، پھر سورۃ البقرہ کی طرف آئیں. لیکن میں نے خاص طور پہ کہا کہ اگر آپ واقعتاً دین کے ایک اچھے طالب علم ہیں اور علم میں گہرائی آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، سورۃ البقرہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کا جو ایک مطالبہ ہوتا ہے دین کو سیکھنے کا، ایک مرتبہ سورۃ البقرہ آپ ختم کر دیں تو وہ مطالبہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو جائے گا. جو ایک تقاضا ہوتا ہے کہ دین کو سیکھنا ہے، تو آپ سوچئے صحابہ کرام کے ہاں سورۃ البقرہ پڑھنے والوں کو بڑا سمجھا جاتا تھا کہ انہوں نے سورۃ البقرہ ختم کر لی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ ہم بھی ختم کریں گے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک لمبا جو ہے ہمارا وقفہ جائے گا. سورۃ الفاتحہ میں بہت زیادہ تفصیل میں گیا ہوں، لیکن سورۃ البقرہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اتنی تفصیل کے اندر تو نہیں جائیں گے، لیکن کوشش یہ کریں گے کہ آیتوں کو گہرائی سے سمجھ لیں. کوئی آیت پڑھیں تو کوئی پہلو ایسا باقی نہ رہ جائے کہ جس کے بارے میں ہمارے لیے کنفیوژن رہ جائے. جیسے ہم نے فضیلت کو اتنا تفصیلات سے دیکھ لیا، میرے خیال سے کوئی تفسیر جو ہے آپ کو اردو میں تو کم سے کم ایسی نہیں ملے گی لکھی ہوئی جس میں اتنی تفصیل کے ساتھ سورۃ البقرہ کی فضیلت کا بیان کیا گیا ہو. تو اس پہ میں بھی بہت محنت کر رہا ہوں الحمدللہ، اور آپ سے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خوب محنت کر کے انشاءاللہ تعالی استقامت دکھائیں گے، کیونکہ یہ ایک لمبا سفر ہے اور اس کا یہ پہلا قدم ہے. میں الحمدللہ بہت اس حساب سے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ میں آپ لوگوں نے ساتھ دیا. آپ لوگ ساتھ دیں گے تو یہ کلاس چلتی رہے گی. ویسے تو ہم اخلاص کے ساتھ شروع کریں تو 4 لوگ بھی رہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے اجر ہمارا جو ہے وہ کنفرم ہی ہے، لیکن زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں تو اجر زیادہ ہو جاتا ہے. تو آپ سے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم نے جو پہلا آغاز کیا ہے سورۃ البقرہ کا، انشاءاللہ تعالیٰ آخر تک کے آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، بلکہ پورے قرآن تک کے ساتھ دیں گے. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ پورے قرآن کی تفسیر ایک مرتبہ ہو جائے اور پورا قرآن جو ہے وہ تفسیر میں ویڈیو کی شکل میں محفوظ ہو جائے. تو یہاں پہ ہم لوگ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. پھر سورۃ البقرہ کے متعلق بعض ضعیف احادیث بھی آئی ہیں، وہ بھی ہم کو ایک مرتبہ دیکھ لینا چاہیے. اور پھر سورۃ البقرہ کے تعارف میں اس کا زمانہ نزول کیا ہے اور دوسری تعارف کی چیزیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کا آغاز ہم تفسیر کا کریں گے. تقریباً تعارف والی بات مکمل ہو گئی ہے، کچھ ایک چیزیں باقی رہ گئی ہیں جس کو انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں ختم کر کے جلدی سے پھر باقاعدہ تفسیر کا آغاز کر دیں گے. یہیں پر ہم لوگ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.